شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستو. فردہ پر ایک اور فیس بک لائیو سیشن کے ساتھ میں اور سلمان طور آپ کے سامنے حاضر ہیں. اور آج جو ہم ٹاپک ڈسکس کرنے جا رہے ہیں اس ٹاپک کا تعلق مذہب سے ہے اور ہمارے معاشرتی یا اخلاقی چیلنجز سے جن کا ہمیں فیوچر میں سامنا ہو سکتا ہے. دوستو آپ جانتے ہیں کہ مذہب خاص طور پہ ہمارے پاکستانی معاشرے میں ہماری زندگیوں کا ایک اہم حصہ ہوتا ہے. بچپن سے لے کر بڑھاپے تک چاہے زندگی کی کوئی بھی اسٹیج ہو، کوئی بھی مقام ہو، مذہب اس میں کسی نہ کسی طریقے سے بہت اہم کردار ادا کرتا ہے. لیکن آج جب ہم دیکھتے ہیں تو تمام سوسائٹیز اس گلوبلائزیشن کی وجہ سے، ٹیکنالوجی ایڈوانسمنٹ کی وجہ سے بہت تیزی سے تبدیلی آ رہی ہے ہر سوسائٹی میں. اور خاص طور پہ نوجوان طبقہ اس گلوبلائزیشن کی وجہ سے بہت زیادہ انفلوئنس ہوتا ہے پوری دنیا میں جو معاملات چل رہے ہیں. تو ایسے میں جو مستقبل میں چیلنجز ہوں گے، ان چیلنجز میں مذہب کیا کردار ادا کر سکتا ہے اور کیا نوجوانوں کو جن مسائل کا سامنا ہوگا، چاہے وہ مسائل سوشل ہوں یا ایتھیکل ہوں، ان مسائل میں مذہب ان کو کس حد تک سپورٹ کر سکتا ہے اور کیا مذہب ان کے لیے اتنا ریلیونٹ یا وہ سینٹرل پلر رہ سکتا ہے جو کہ اپ کمنگ جو فیوچر کے چیلنجز ہیں ان سے مقابلہ کرنے کے لیے ان کو تیار کر سکے اور نوجوان اس کو اپنی زندگی میں عملی طور پر ایک اہم مقام بھی دے سکیں. ان تمام چیزوں کو جاننے کے لیے، اس طرح کے تمام مسائل کو سمجھنے کے لیے ہم نے جن مہمان شخصیت کو آج دعوت دی ہے ان کا نام ہے محمد حسن الیاس صاحب. محمد حسن الیاس صاحب ایک اسلامک ریسرچ اسکالر بھی ہیں. آپ امریکہ میں غامدی سینٹر آف اسلامک لرننگ سے ایسوسیٹڈ ہیں اور جاوید احمد غامدی صاحب سے آپ پچھلے 15 سالوں سے آپ ان کے قریب ترین شاگردوں میں بھی شمار ہوتے ہیں. تو ہم حسن صاحب سے بھی جانیں گے کہ ان کا اپنا سفر کیسا رہا اور اس سفر میں کیا مسائل تھے یا وہ کیا انسپریشن تھی جس کی وجہ سے انہوں نے سفر اختیار کیا، اور وہ نوجوانوں کے جو مسائل ہیں ان کو موجودہ دور میں کیسے دیکھتے ہیں اور جو مستقبل میں مسائل آ سکتے ہیں ان کو وہ کیسے دیکھتے ہیں، اور ان مسائل سے نمٹنے کے لیے مذہب اس میں کیا کردار ادا کر سکتا ہے، اس کو وہ کس طرح سمجھتے ہیں اور وہ کس طرح نوجوانوں کو کیا پیغام دے سکتے ہیں. تو آئیے ہم چلتے ہیں حسن صاحب کی طرف. حسن صاحب. جناب السلام علیکم. جی حسن صاحب. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آپ حضرات نے مجھے شرکت کا موقع دیا، دعوت دی، مجھ طالب علم کے خیالات جاننے میں آپ لوگوں نے دلچسپی کا اظہار کیا اور میں شکر گزار ہوں آپ کے اس پلیٹ فارم فردہ کا بھی. بہت خوشائند بات ہے کہ آپ لوگ خرد افروزی لوگوں میں شعور اجاگر کرنے کے مختلف جو جدید پیرائے ہیں انہیں اپنا رہے ہیں، اور یہ جو ڈسکشن کا ایک ماحول ہے، خیالات کے تبادلے کی ایک روایت ہے، اس کو بھی دوبارہ سے زندہ کر رہے ہیں. آپ نے جو سوال کیا ہے وہ سوال ہمارے مذہبی فکر یا جو کچھ نظریہ اور آدرش دین کے نام پہ ہم مانتے ہیں اس کا اور نوجوان نسل کے باہمی ریلیشن کے حوالے سے ہے. یعنی ہمیں اس وقت اور مستقبل قریب میں وہ کون سے چیلنجز ہیں جو دینی فکر یا مذہبی آدرش کو سمجھنے میں اور نوجوان نسل کو ان کو اپنانے میں مزاحم ثابت ہو سکتے ہیں. یا یوں کہیے کہ اس وقت جو ینگر جنریشن یا یوتھ دنیا میں موجود ہے جو اپنے آپ کو کسی الہامی روایت سے جڑا ہوا قرار دیتی ہے، اس کے ذہن میں وہ کون سے خدشات ہیں، وہ کون سے ایسے اشکالات ہیں جو مذہب کو شعوری طور پہ اپنانے میں رکاوٹ بنتے ہیں. میں جب اس مسئلے پہ غور کرتا ہوں تو کہیں خارج میں غور کرنے کے بجائے خود اپنے ہی سفر کے اوپر نظر دوڑاتا ہوں. میں خود چونکہ ایک نوجوان ہوں اور اسی روایتی طرز فکر، اسی روایتی مذہبی نقطہ نظر سے میرا اٹھان ہوئی ہے، میں اسی کی آغوش میں پلا بڑا ہوں، انہی نظریات، انہی خیالات کو ہمیشہ میں نے درست سمجھا ہے، اور اس کے بعد اس جدید دنیا میں قدم رکھا ہے. نئی دنیا کے چیلنجز، یہ جو جدید علم کی پوری روایت اس دنیا میں آئی ہے، سائنٹیفک ریولوشن، پھر مذہب کے مقابل میں جتنے نظریات ہیں، تو اس سفر کو میں کوئی خارج سے حاصل کرنے کے بجائے اپنے حواس کے جو ظاہری اور باطنی حاصلات ہیں یا اپنے علم کا جو استنباط ہے اسی کی روشنی میں معلومات شیئر کروں گا.
میں جب اس مسئلے پہ غور کرتا ہوں تو 3 چیزیں سامنے آتی ہیں. پہلی چیز یہ ہے کہ جب بھی ہم مذہب کو پیش کرتے ہیں اور مذہب کو کسی سے منوانا چاہتے ہیں تو جو پوری اورینٹیشن ہے مذہبی خیالات یا مذہبی تصورات کی، وہ اصل میں توہم یا ایمان بالغیب کی اصطلاحات میں گم ہو جاتی ہے. یعنی ایک بچہ، ایک نوجوان جو اپنی شعور کی عمر کو پہنچ چکا ہے، جو دنیا کے اندر یہ دیکھ رہا ہے کہ چیزوں کے اندر اگر تغیر ہوتا ہے تو ہر سبب کے پیچھے کوئی علت موجود ہے، وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ اس وقت کوئی سائنسی ایجاد ہو رہی ہے تو اس کے پیچھے مشاہدہ موجود ہے، اس کے پیچھے امپیریکل ایویڈنس موجود ہے، اس کے پیچھے علم کا ایک ثبوت موجود ہے. اس کے ارد گرد ہر چیز اپنی بنائے استدلال رکھتی ہے، اپنی کچھ آئیڈیالوجیکل، اپنی کوئی فنڈامنٹل، اپنی کوئی تھیوریٹیکل روٹس رکھتی ہے. لیکن اس کے مقابلے میں جب مذہب اس کو پیش کیا جاتا ہے تو وہ ایسے پیش کیا جاتا ہے جیسے یہ اس کے آبا کا ایک تصور تھا یا اس کے اجداد کی ایک تاریخ تھی جسے اسے اپنا لینا ہے. جب وہ ان پر کوئی سوالات اٹھاتا ہے، کوئی اشکال پیش کرتا ہے، تو آگے سے یہ کہہ کر اسنپ کر دیا جاتا ہے کہ بھئی یہ تو غیب کی ایمان کی باتیں ہیں، تم ان کو جاننے کی قدرت صلاحیت نہیں رکھتے. ہاں اگر تم نے ان علوم کو سمجھنا ہے تو پھر ایک لمبا سفر ہے جو تمہیں طے کرنا پڑے گا، اور اس سفر میں بھی یہ طے کر دیا گیا ہے کہ اس مذہب کی یہ 4 5 6 مین اسٹریم انٹرپریٹیشنز ہیں، ان میں سے کسی ایک کو تم نے اپنانا ہے اور اس کے بعد تم کسی نتیجے تک پہنچ جاؤ گے. آج کے جدید پڑھے لکھے نوجوان کو یہ بات نہ صرف یہ کہ کسی نقطہ نظر کی طرف متاثر کرنے یا مائل کرنے کا باعث نہیں بن سکتی، بلکہ اس نقطہ نظر کے بطلان اور اس نقطہ نظر کی جس کو آپ کہتے ہیں کمزوری کی طرف غمازی کرتی ہے. یعنی یہ بات اس پر واضح ہو جاتی ہے کہ باقی تو جتنے نقطہ نظر یا آدرش مجھے بتائے جاتے ہیں وہ اس اعتماد سے بتائے جاتے ہیں کہ میں انہیں سمجھ سکتا ہوں، میرے اندر اس صلاحیت، قدرت، صحیح ملکہ موجود ہے. لیکن یہ مذہبی لوگوں کے پاس جب میں مذہب کے بات پوچھنے جاتا ہوں تو یہ سب سے پہلے کہتے ہیں کہ عقل کا دروازہ بند کرو، یہ تو غیب کی باتیں ہیں، دیکھو یہ آبا کی تاریخ ہے، یہ انبیاء کے سلاسل ہیں، یہ سب مانتے چلے آئے ہیں، لہذا تم بھی اس کو مان لو. پہلا چیلنج جو اس وقت ہماری مین اسٹریم مذہبیت کو درپیش ہے، اور جب میں کہتا ہوں مین اسٹریم مذہبیت کو تو اس میں کوئی طنز یا تعریض کا جملہ نہیں ہے. اگر میں مذہب کو مانتا ہوں، میرا مذہب پر اعتماد ہے، میں مسلمان ہوں، شعور کے ساتھ سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا یہی دین سچا دین ہے، تو اس دین کو پیش کرنے والے جو بھی حلقات موجود ہیں، وہ روایت پسندوں کے ہوں، وہ قدامت پرستوں کے ہوں، یہاں تک کہ وہ انتہا پسندوں کے ہوں، وہ متجددین کے ہوں، یہ سب لوگ مذہب کی اپنی اپنی توجیحات پیش کر رہے ہیں. ان میں سے اگر کسی بھی توجیح کے نتیجے میں لوگ مذہب سے برانگیختہ ہوتے ہیں تو یہ میرا نقصان ہے بطور ایک مذہبی آدمی کے. لہٰذا یہ سارے گروہ ہمارے گروہ ہیں، یہ سارے لوگ ہمارے ہی لوگ ہیں، یہ سب مذہب کی ایک توجیح پیش کر رہے ہیں. تو مذہب کی وہ توجیح جو روایت پسند بالعموم پیش کرتے ہیں، اس کے مقابلے میں سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ اس عہد کے اندر آپ یہ کام نہیں کر سکتے. جب میں کہتا ہوں اس عہد کے اندر تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس سے پہلے عہد میں اگر آپ یہ کام کرتے تو جسٹیفائڈ اور کوالیفائڈ ہوتا، نہیں، اس عہد میں یہ کام چل جاتا. اس عہد میں لوگ اس کو مانتے تھے. بڑا مشہور کہا جاتا نا کہ الناس علی دین ملوکہم، لوگ اپنے بادشاہوں کے مذہب پر ہوتے تھے. ملوکیت کا دورہ تھا، فاتحین حملے کرتے تھے، طاقت کرتے تھے، غلبہ حاصل کرتے تھے، لوگ ان کے باجگزار بن کے دنیا میں رہتے تھے، مذہبی نظریہ بھی اسی کے تحت پروان چڑھتا تھا. یہ کام دنیا کی تاریخ کے اسٹیج پر ختم ہو چکا ہے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آزاد مملکتیں ہیں، آزاد ریاستیں ہیں، اس وقت اس آزاد ریاستوں سے آگے بڑھ کے آزادی کا ایک غلغلہ ہے جس کو انسانیت نے بطور مذہب کے اپنا لیا ہے. ہیومنزم کی بات ہے، انسان کے سوشل اور انسان کے یونیورسل ہیومن رائٹس کی بات ہے. دنیا اس پر متفق ہو گئی ہے کہ انسان آزاد ہے اپنے نظریات کے اختیار میں، اپنے اظہار کے پیرایوں میں. تو یہ دور ایک مختلف دور ہے، عصر حریت ہے، یہ ایج آف فریڈم ہے، ایج آف لبرٹی ہے. لوگ آگے بڑھ کے اپنے خیالات کا اظہار کریں گے. تو اس سے پہلے اگر یہ بات ان سے منوائی جاتی تو شاید وہ مان بھی لیتے، درست اس وقت بھی نہ ہوتی. لیکن اس عہد میں یہ اتنا بڑا چیلنج بن گئی ہے کہ آپ کسی روایت کے زور پہ، کسی مقدمے کے زور پہ، کسی جہنم کی وعید کی بنیاد پر اس سے مذہبی مقدمات منوا نہیں سکتے. جب نہیں منوا سکتے تو پھر اس کا ایک نتیجہ مرتب ہوگا.
اس کا نتیجہ نکلے گا کہ جو حوصلہ مند لوگ ہوں گے، جو خرد افروز لوگ ہوں گے، وہ آگے بڑھ کے ان خیالات کو گلی بازار میں، چوک چوراہوں میں چیلنج کریں گے، ان پر رد عمل کا اظہار کریں گے، وہ یہ بتائیں گے کہ یہ کتنی کمزور کاٹھیوں کے اوپر کھڑی ہوئی اتنے گہرے مذہبی مقدمات ہیں جن کو اس طرح پیش کیا جاتا ہے۔ ایک دوسرا نتیجہ یہ نکلے گا کہ ایک بہت بڑی تعداد ان لوگوں کی جو حوصلہ مند نہیں ہوں گے، مذہبی نظریات کو اپنا تو لیں گے معاشرے کے زور پہ، سوسائٹی کے زور پر، والدین کے پریشر میں، لیکن شعوری طور پہ مذہب ان کی کبھی دریافت نہیں بنے گی۔ جب پہلی نسل میں یہ کام ہوتا ہے کہ شعوری طور پہ مذہب ان کی دریافت نہ بنے، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ آئندہ آنے والے نسلوں میں اس مذہبی روایت کی صلاحیت کو کمزور کرنے پہ آمادہ ہیں۔ ان کے اوپر پریشر تھا، ان کے بچوں پہ نہیں ہوگا تو وہ بھی باہر کے انہی راہوں پہ نکل پڑیں گے جس طریقے سے پہلا گروہ نکلا تھا۔ اس پوری صورتحال کا حل کیا ہے؟ جب میں اپنی زندگی پہ نظر دوڑاتا ہوں اور میں اپنے اس فکری سفر کو بھی دیکھتا ہوں، وہاں سے بھی مجھے یہ اندازہ ہوتا ہے، اور موجودہ عہد کے تغیرات پہ بھی جب ایک نظر دوڑائی جاتی ہے تو اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ مذہبی مقدمات کی پوری اورینٹیشن کو ہم نے خارج میں بیٹھ کے تشکیل کیا ہے۔ یعنی مذہب کیا ہے، مذہب کے سورسز کیا ہیں، مذہب کا مقصد کیا ہے، مذہب انسان سے متعلق کیسے ہوتا ہے، خدا کی منشا کیا ہے، دروئے زمین پہ اس کی ہدایات کیا ہیں، کیسے جزا و سزا کا پورا نظام مرتب ہوگا، مذہب کن سوالوں کا جواب دیتا ہے، یہ سارے کے سارے جو لے آؤٹ اور ایک فور کارنرز مذہب کے متعین کرتے ہیں، وہ ہم نے مذہب کے بجائے خارج میں بیٹھ کر اپنے عرف، اپنے کلچر، اپنے حالات، اپنے چیلنجز کا جواب دینے کے لیے مذہب کے نام پر وضع کی ہیں۔ مذہب کے حوالے سے اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس کی حقیقی تصویر لوگوں کے سامنے آئے تو پھر یہ لازم ہے کہ مذہب کو اس کی اوریجنل اور پیور فارم میں دنیا تک پہنچایا جائے، بالخصوص نوجوانوں تک۔ یعنی انہیں یہ بتایا جائے کہ دیکھیے، مذہبی مقدمات یا مذہبی روایت بھی علم کی دیگر روایتوں کی طرح ایک روایت ہے۔ جس طرح وہاں پر سمجھنے میں اختلافات ہوتے ہیں، جس طرح وہاں پر انسانی افکار کی آمیزش ہو جاتی ہے، جس طرح وہاں پر تاریخ اثر انداز ہوتی ہے، جس طرح وہاں پر کلچر کا ایک سراغ ہے جو نقوش میں سامنے آتا ہے، یہی معاملہ مذہبی روایت میں بھی ہوتا ہے۔ لہٰذا مذہبی روایت کو مذہب کا اصل مقدمہ نہ سمجھا جائے۔ مذہب کے اوریجنل سورسز موجود ہیں، وہ لکھے ہوئے بھی ہیں، وہ عملی روایت میں بھی ہیں، وہ اس ذریعے سے ہم تک پہنچتے ہیں جس ذریعے سے ہم دنیا میں کسی علم میں قطعیت کا حصول یعنی ایبسولوٹ ریئلٹی تک پہنچتے ہیں۔ تو یہ مذہبی مقدمات بھی ہمیں اسی طرح اپنے آپ سے روشناس کرواتے ہیں۔ معاف کیجیے گا۔ اسی طریقے سے ہمیں انہیں یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ دنیا کے اندر جن ذرائع سے ہم علم حاصل کرتے ہیں، ان ذرائع میں اور مذہبی علم جس ذریعے سے ہمیں ملتا ہے، ان کے مابین کیا فرق ہے۔ یعنی یہ معاملہ ایسا نہیں ہے کہ مذہبی روایت نے ہمیں کچھ حقائق کی طرف نشاندہی کر دی ہے اور وہ حقائق تو اب عقل کی بساط پر پورا نہیں اترتے، ان پر ایمان بالغیب کے طریقے پر آپ نے ایک چیز کو مان لینا ہے، آپ کی گرفت میں وہ نہیں آتے، لیکن آپ نے اس کو بغیر سمجھے، بغیر جانے، بغیر پہچانے بس اس پر ایک تیقن اور یقین اور ایمان کا اظہار کر دینا ہے۔ نہیں، ہمیں ان کو یہ بتانا پڑے گا کہ دنیا میں علم کے حصول کے جو ذرائع ہیں، پہلے ان کو سمجھیں۔ یعنی علم کس چیز کا نام ہے؟ میرے ظاہری اور باطنی حواس کے حاصلات اور میرے عقلی استنباط کے نتائج کا نام علم ہے۔ دنیا کے اندر یا میں خارج میں غور کرتا ہوں، اس سے تجربہ ہے، مشاہدہ ہے، ان تجربات مشاہدات کو میں شیئر کرتا ہوں تو اس سے ایک استقراء کا عمل ہوتا ہے اور عالمگیر تجربات اور حقائق کی صورت میں ایک چیز ڈھل جاتی ہے، یا میں اپنے باطن کی طرف نظر دوڑاتا ہوں، کچھ میرے اندر کی چیزیں رکھی ہوئی ہیں، میں ایک اخلاقی شعور رکھتا ہوں، میں ایک عقلی شعور رکھتا ہوں، میرے اندر جمالیاتی حس ہے، میں اپنے داخل اور اپنے باطن کو حواس کے ذریعے ایکسپلور کرتا ہوں، انہی کو میں شیئر کرتا ہوں۔ اسی طریقے سے میری عقل معلوم سے نامعلوم کا سفر طے کرتی ہے۔ میری عقل کو اگر آپ اصل دے دیں وہ فرع تلاش کرتی ہے۔ میں دھوئیں کو دیکھ کر یہ کہتا ہوں کہ وہاں آگ لگی ہوگی، میں گاڑی چلاتے ہوئے گیند کو دیکھ کر اپنی رفتار آہستہ کر لیتا ہوں کہ مجھے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اس کے پیچھے کوئی بچہ بھی بھاگتا ہوا آ رہا ہوگا۔ تو یہ میرے عقلی استنباط ہیں، یہ میرا ذریعہ علم ہے۔ ان ذرائع علم کے ذریعے کیا میں ان سوالات کا جواب تلاش کرنے میں کامیاب ہو گیا ہوں جو سوالات میری زندگی کے سب سے اہم سوالات ہیں؟ وہ سوالات کیا ہیں؟ وہ سوال یہ ہے کہ میں کون ہوں، میں کہاں سے آیا ہوں،
میں کہاں جاؤں گا، اور دنیا کے اندر وہ معاملات جن میں میری عقل فیصلہ کرنے کی، حتمی فیصلہ کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتی، ان معاملات میں فیصلہ کیسے کروں گا۔ یہ وہ بنیادی سوالات ہیں۔ ان بنیادی سوالات کو سامنے رکھ کے ہم اپنے نوجوانوں کو یہ بتائیں کہ یہ علم کے ذرائع ہیں جو تمہارے پاس موجود ہیں، ان کو اپلائی کرو، ان کو دیکھو۔ ہو سکتا ہے تم مذہب کے بطلان یا مذہب کو رد کرنے کی پوزیشن میں بھی کھڑے ہو جاؤ، لیکن یہ اکیڈمک رویہ اپناؤ، یہ علمی رویہ اپنا کر دیکھو کہ کیا تمہارے پاس وہ ذرائع علم ہیں جن کے ذریعے سے تم ان حقائق کو جان سکتے ہو۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ انسان نے اپنی تاریخ میں اپنے انہی ذرائع پر اعتماد کرتے ہوئے ایک لمبے عرصے تک ان سوالات کے جوابات تلاش کیے، اور آخر کار وہ اس نتیجے تک پہنچ گیا کہ یہ ساری کی ساری چیزیں تخیل پر مبنی تو ہو سکتی ہیں، لیکن انسان کے حواس یا انسان کے حسی مشاہدات یا ان کے عقلی استنباط اس کو قطعیت تک نہیں پہنچاتے۔ آج بھی آپ دیکھیں کائنات کے حوالے سے جو توجیحات کی جا رہی ہیں، ان میں بھی آخر کار ایک عقلی استنباط کا طریقہ اپنا لیا جاتا ہے اور بتایا جاتا ہے کہ یہ دنیا بگ بینگ کے اصول پہ اس لیے بنی ہے کیونکہ ہم ایک لیبارٹری میں چھوٹے درجے پر ایک ایکسپلوژن کرنے میں کامیاب ہو گئے، وہاں پر بھی کوئی حسی مشاہدہ نہیں ہوتا، یہی عقلی استنباط ہوتا ہے۔ تو یہ ذرائع علم ہیں جن کے ذریعے سے ہم حقائق تک پہنچتے ہیں۔ مذہبی مقدمہ ایک چوتھا ذریعہ علم ہے۔ وہ ذریعہ علم مجھ تک کیسے پہنچتا ہے؟ وہ خدا کے کچھ منتخب پیغمبروں کے ذریعے پہنچتا ہے۔ وہ خدا کی کتاب لے کر آتے ہیں، وہ کتاب اپنے بارے میں یہ فیصلہ کرتی ہے کہ دنیا کے اندر حق و باطل کے معاملات، دنیا کے اندر انسان کے نزاعات، ان سب کے بارے میں حرف آخر قول فیصل اللہ کا وہ کلام بنے گا۔ ہم نوجوانوں کو یہ بتائیں کہ وہ کلام ہم تک علم کے اس محکم ذریعے سے پہنچتا ہے کہ جس پر دنیاوی جو ظاہری اور باطنی حادثات ہیں ان کی روشنی میں کوئی اعتراض نہیں کیا جا سکتا۔ انسانوں کی اتنی بڑی تعداد، تواتر، اور جس کو آپ کہتے ہیں نسل در نسل، جیل انل جیل جیسے حقائق کو منتقل کرتی ہے، ایسے پیغمبروں کی عملی روایت، وہ سنت کی صورت میں ہو یا پیغمبروں کی الہامی کتابیں، وہ ہم تک پہنچی ہیں، ڈاؤٹ لیس ہیں، اس میں کوئی امکان کسی شبے کا نہیں ہے۔ پوری کی پوری امت نے اس کو ہم تک پہنچایا ہے۔ ہم جب ان کا جائزہ لیتے ہیں تو وہ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ مذہب محض بن دیکھے مان لینے کا نام نہیں ہے، بلکہ جس طریقے سے انسانی عقل کام کرتی ہے انہی عقلی اصولوں پر اللہ تعالیٰ اپنی کتاب میں فطری استدلالات کے ذریعے انسانوں کو اپنے نقطہ نظر، اپنے نظریے کی طرف متوجہ کرتے ہیں۔ وہ فکری استدلالات کیا ہیں؟ میرا سب سے پہلے باطنی مشاہدہ، میں ایک علم ہوں جو ساتھ لے کر آیا ہوں، میں اپنے اوپر غور کرتا ہوں۔ میرے پچھلے کچھ عرصے سے میں خود اپنے تجربے سے گزر رہا ہوں، آپ نے کہا اپنے تجربات بھی شیئر کریں۔ میرے ٹوئنز ہیں، 2 بچے ہیں، وہ دونوں بچوں کو یکساں ماحول ملا، والدین ان کے یکساں ہیں، خوراک ان کی یکساں ہے، رہتے ایک جگہ پہ ہیں، خارج میں جو ان کا انٹریکشن ہے وہ سب کا سب یکساں ہے، لیکن ان دونوں میں 2 ڈیفرنٹ شخصیات کا ظہور ہو رہا ہے۔ یہ کس چیز کی علامت ہے؟ یہ اس چیز کی علامت ہے کہ انسان جب اپنے باطن پہ نظر دوڑاتا ہے تو اس کو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر کچھ علوم و فنون اللہ تعالیٰ نے رکھ دی ہیں، اس کے اندر جمالیاتی حس ہے، اور وہ حس یوں نہیں ہے کہ معاشرے کے تعامل یا معاشرے کے اثر انداز ہونے کے نتیجے میں سامنے آتی ہے، نہیں، وہ پوٹینشلی اپنے اندر موجود ہے۔ ایک دفعہ اس کو سپارک مل جائے، ایک دفعہ اس کو راہ دکھا دی جائے تو وہ حکم لگانا شروع کرتی ہے۔ انسان کے اندر حسن و قبح، انسان کے اندر خوبصورتی بدصورتی، انسان کے اندر اچھائی برائی، انسان کے اندر نیکی بدی، ان سب کا وہ علم ودیت کر دیا گیا ہے جس سے کوئی مفر نہیں ہے، جس سے کوئی انکار نہیں ہے۔ اسی کی بنیاد پر عالمگیر اخلاقیات وجود میں آتی ہے۔ آپ دیکھیے کہ لوگ مختلف مذہبی نظریات اپناتے ہیں، لیکن بیسک ہیومن ویلیوز پہ سب کا اتفاق ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ہے کہ خیر و شر کا تصور انسان کی فطرت پہ موجود ہے۔ تو میرے باطن کے اندر مجھے یہ گواہی ملتی ہے کہ میرے اندر یہ روشنی موجود ہے۔ میں اپنے خارج میں دیکھتا ہوں تو سب سے پہلے اپنا وجود، پھر یہ کائنات، پھر اس کی آفاقیت، پھر اس کے اندر ایک اتھا معنویت اور گہرائی اور ربط و نظام، یہ سب مجھے بتاتا ہے کہ یہ مخلوق ہیں، یہ بنائی گئی ہیں۔ تو اس کے بعد میری عقل ایک کام کرتی ہے، اور وہ وہی کام کرتی ہے استنباط کا جو میں دنیا میں کام کرتا ہوں، اور میری عقل یہ کہتی ہے کہ اگر میں بنایا گیا ہوں تو میرا ایک خالق ہونا چاہیے، اور میری عقل یہ کہتی ہے کہ مجھے بنانے کے بعد الٹپ چھوڑ نہیں دیا گیا، بلکہ ہر چیز ایک مقررہ ترتیب اور ربط و نظام کے ساتھ جاری ہے، تو اس کا مطلب وہ حی و قیوم خدا ہونا چاہیے۔ تو یہ وہ مذہبی
اورینٹیشن ہے جو ہمیں نوجوانوں کو بتانی ہے. ان کو سمجھانا ہے کہ مذہب ان تصورات یا توہمات کا نام نہیں ہے جو آپ کے آبا کی تاریخ یا اجداد کی روایت سے منتقل ہوتی ہے، بلکہ وہ اپنی ایک گہری علمی عقلی بنائے استدلال رکھتی ہے. یہ پہلی چیلنج ہے جو میری نظر میں جب تک ہم اس دور میں موجودہ نوجوان نسل کو بتانے میں کامیاب نہیں ہوں گے، اس وقت تک مذہب کے بارے میں جو ایک سنجیدہ طرز عمل ہے وہ آگے نہیں بڑھ سکے گا. معاف کیجیے. دوسری چیز جو مذہب اور نوجوانوں کے درمیان حائل ہو جاتی ہے وہ زبان ہے. ہم یہ جانتے ہیں کہ دنیا کا ہر فلسفہ، ہر نقطہ نظر ابلاغ کا کوئی پیراہن اوڑھتا ہے. وہ ابلاغ کا پیراہن ہے جس کے ذریعے سے وہ انسانوں سے متعلق ہوتا ہے. اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے روئے زمین پر جب اپنے فرستادہ پیغمبروں کا انتخاب کیا تو ان کے بارے میں بھی یہ بتا دیا کہ وہ زمین پر آتے ہیں لیکن لوگوں سے ان کی زبان میں بات کرتے ہیں. زبان وہ دروازہ ہے جس کے ذریعے سے آپ ان حقائق اور ان معنی تک پہنچ سکتے ہیں جو ایک متکلم کے پیش نظر ہے. جب ہم یہ کہتے ہیں کہ مذہب کی بھی کچھ زبانیں ہیں، مذہب بھی اپنے ابلاغ کے لیے ایک پیراہن رکھتا ہے، تو اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ وہ مذہب، اس مذہب نے جو تہذیب پیدا کی ہے، اس مذہب نے جو شخصیات پیدا کی ہیں، اس مذہب نے جو علمی روایت پیدا کی ہے، وہ اپنا ایک نمائندہ پیراہن رکھتی ہے، وہ اپنی ایک نمائندہ زبان رکھتی ہے. جب ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ زبانیں کیا ہیں، تو وہ زبانیں اصل میں کوئی اللہ کی تخلیق کردہ زبانیں نہیں ہیں. ان میں سے اللہ کی تخلیق کردہ تو ایک اوریجنل زبان ہے جس میں مذہبی نصوص انیشیٹ ہوئی، قرآن مجید سامنے آیا، وہ عربی زبان ہے. لیکن اس کے بعد اس زبان کے حاملین نے آگے بڑھ کر اگر ان کو غیر قوموں تک پہنچایا ہے اور ان غیر قوموں میں مذہب کی علمی روایت پہ کوئی تفکر کی روایت پیدا ہوئی ہے تو اس سے ایک تہذیب اور معاشرت جنم لیتی ہے، اس سے بڑی شخصیات پیدا ہوتی ہیں. نوجوان ہمیشہ ان شخصیات سے انسپریشن لے کر اور اپنی تہذیبی اور معاشرتی زندگی میں جو مذہبی آدرش روا ہوتے ہیں ان کو اپنا کر مذہبی تہذیب میں داخل ہوتے ہیں. ہم جب یہ کہتے ہیں کہ مذہب کی زبانیں سکھانی چاہیے نوجوانوں کو، وہ عربی زبان ہے، وہ اردو زبان ہے، وہ فارسی زبان ہے، تو یہ زبان اپنے ساتھ ایک کلچر لے کے آتی ہے، زبان اپنے ساتھ ایک عہد لے کے آتی ہے، یہ زبان اپنے ساتھ ان تاریخی شخصیات کو لے کر آتی ہے کہ جن سے میں انسپریشن حاصل کرتا ہوں، وہ میرے لیے مذہب کے اکیڈمک تعارف کا باعث بنتی ہے. میں مثال دیتا ہوں آپ کو کہ ہم جب اردو پڑھتے ہیں تو اردو پڑھتے ہی ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ سر سید کون تھے، اردو پڑھتے ہی ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ شاہ ولی اللہ کون تھے، اردو پڑھتے ہی ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ سید احمد شہید کون تھے، اردو پڑھتے ہی ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ جاوید احمد غامدی کون ہے. یہ سارے کے سارے لوگ، ان سے ہمارا تعلق، ان سے ہماری انسپریشن پیدا کیسے ہوتی ہے؟ کیونکہ ہم زبان جانتے ہیں. ہمارے نوجوانوں کا مذہبی فکر کے حوالے سے جو ایک نیا چیلنج اور ایک جدید چیلنج اس وقت سامنے آیا ہے وہ یہ ہے کہ مذہب کی تینوں زبانوں سے ان کا عملاً اب کوئی تعلق باقی نہیں رہا. ہم جانتے ہیں دنیا کی اس وقت زبان انگریزی ہے، اسی میں تبادلہ خیال ہوتا ہے. انگریزی ہی ہے جو آپ کے معاش کی جدوجہد میں کامیابی پر منحصر زبان بن چکی ہے. انگریزی ہی ہے جس کے اندر عدالتی حکومتی نظام چلتے ہیں. انگریزی ہی ہے جس میں جدید سائنسی علوم کو سارے کے سارے انداز میں ترجمہ کر کے لوگوں کے سامنے پیش کر دیا گیا ہے. تو انگریزی تو لوگ جانتے ہیں لیکن مذہب اسلام کی زبان مسلمان نوجوان نہیں جانتا. تو دوسرا چیلنج جو اس وقت ہمیں درپیش ہے وہ یہ کہ ہم اپنی زبانیں لوگوں کو سکھائیں. وہ زبان سیکھیں گے تو وہ معاشرت سیکھیں گے، وہ تہذیب سیکھیں گے، وہ مذہبی روایت کے جو عملی پہلو ہیں ان کو اپنی روزمرہ میں جاری و ساری سیکھیں گے، اور اس کے نتیجے میں وہ مذہبی لٹریچر تک براہ راست رسائی حاصل کر سکیں گے. جب تک یہ براہ راست رسائی حاصل نہیں ہوتی اس وقت تک مذہب ان کی انسپریشن کا باعث نہیں بنتا. جب تک وہ بڑی شخصیات سے متعارف نہیں ہوتے اس وقت تک مذہب ان کے علم و فکر پہ کوئی نقوش پیدا نہیں کرتا. تو یہ دوسری چیز ہے، دوسرا چیلنج ہے جس کو ہمیں حل کرنا ہے، جس کو ہمیں آگے لے کر بڑھنا ہے. تیسری بات یہ ہے کہ موجودہ دور کا نوجوان اور موجودہ دور کا انسان اپنے جو فریڈم اور اپنی جو لبرٹی اور آزادی کی قدر ہے، جس طرح اس پہ کوئی قدغن برداشت نہیں کرتا، اسی طریقے سے جو انٹرٹینمنٹ کے ذرائع ہیں
اس کی تفریح تباہ کا جو ماحول پیدا ہوا ہے وہ ایک لمبے عرصے کے سائنسی تعامل کے بعد بھی پیدا ہوا ہے. انسان اور سوشل سائنسز کی جدوجہد کے بعد بھی اس کو وہ آزادی حاصل ہوئی ہے. ان پر بھی کوئی قدغن برداشت نہیں کرتا. ہم جیسے ہی نوجوانوں کو مذہب کی بات کرتے ہیں تو ان کے سامنے ایک پردہ سا آ جاتا ہے کہ اب اس کو اپنانے کے بعد دنیا کے اندر تفریحات، انٹرٹینمنٹ اور اپنی حصے جمالیات کی تسکین کے لیے، چاہے وہ موسیقی ہو، چاہے وہ شاعری ہو، چاہے وہ پینٹنگ ہو، چاہے وہ مجسمہ سازی ہو، چاہے وہ مثال کے طور پہ آزادانہ اختلاط ہو، گپ شپ ہو، لوگوں کے ساتھ لڑکے اور لڑکیوں کا ملنا جلنا ہو، یونیورسٹیوں میں مخلوط تعلیم ہو، یہ سب چیزیں اس کو لگتا ہے کہ اس کے سامنے مذہب ایک حجاب بن جائے گا. بہت بڑا طبقہ ہے نوجوانوں کا، میرا ان سے انٹریکشن رہتا ہے، بات چیت کرتا ہوں، اندازہ یہ ہوتا ہے کہ ان کو لگتا ہے کہ جیسی مذہب کے ہم قریب آئیں گے تو یہ ساری پریویلیجز جو بطور انسان مجھے 21ویں صدی میں حاصل ہیں یہ مذہب مجھ سے چھین لے گا. ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں انہیں یہ بتانا ہے کہ مذہب ان میں سے کسی چیز کے بارے میں بھی بغیر کسی استدلال کے آپ کو نہیں روکتا، بلکہ اس کا تو مقدمہ یہی ہے کہ جتنی زینتیں ہیں، آواز کی زینت موسیقی ہے، اور اسی طریقے سے آواز کی زینت غنا ہے، انسان کی جس حصے جمالیات کی زینت بنتی ہے، انسان عمارتیں بناتا ہے، تصویریں بناتا ہے، تماثیل بناتا ہے، یہ سب چیزیں فطری احساسات ہیں، یہ اللہ نے بنائی ہمارے لیے ہیں. خود قرآن مجید نے اس کو واضح کیا ہے اور کہا قل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ، کون انہیں حرام کرتا ہے. لیکن کہیں پر مذہب میں اگر ان پہ قدغن آتی ہے تو اس کے پیچھے کوئی ایتھیکل ریزن ہے، کوئی اخلاقی وجہ ہے. جب ہم وہ اخلاقی وجہ انہیں بتانے میں کامیاب ہو جائیں گے تو اب ہم کوئی مذہبی تصور ان پہ مسلط نہیں کر رہے، بلکہ ایک عالمگیر اخلاقیات ہے، ایک یونیورسل ویلیو ہے. میں جس چیز کو اس تک پہنچانا چاہتا ہوں اس کو ریسیو کرنے والا ٹرانسمیٹر اس کے پاس بھی موجود ہے. اس کے ذریعے سے وہ ان قدغنوں کو یا ان چیزوں کو سمجھ سکے گا اور ان کو انڈرسٹینڈ کر سکے گا. تو میری نظر میں یہ 3 بنیادی چیزیں ہیں. میں خلاصہ کر دیتا ہوں کہ مذہب کی پوری اورینٹیشن کو علمی اور استدلالی انداز میں ہمیں پیش کرنا ہے. اس کے بغیر موجودہ دور کا نوجوان مذہبی مقدمات کو اپریشیٹ نہیں کر سکتا. دوسری بات، مذہب کی زبانوں سے اسے جوڑنا ہے. زبان سے جڑے گا، تہذیب سے جڑے گا، معاشرت سے جڑے گا، مذہب کی اقدار سے جڑے گا، مذہب کی شخصیات سے انسپریشن حاصل کرے گا، مذہبی نصوص کے براہ راست مطالعے کی طرف متوجہ ہوگا. اور تیسری اور آخری بات کہ اس وقت کے نوجوان کے سامنے جو اہمیت اختیار کر چکی ہے دنیا، دین کو نہیں بدلنا، دین جو ہے وہ ہے، لیکن دین کو اس کی خالص صورت میں ان کے سامنے رکھنا ہے، ان فکری مقدمات، ان اخلاقی اقدار کی بنیاد پر جس کو وہ اپریشیٹ کر سکتے ہیں، اپنا کر سکتے ہیں. یہ وہ بنیادی چیزیں ہیں، یہ وہ بنیادی چیلنجز ہیں جو مجھے لگتا ہے کہ اگر اہل مذہب نے ان پر پوری یکسوئی اور فکری انہماک اور ایک علمی ریاض کے ساتھ ان کے لیے ان کا حل تلاش نہیں کیا تو عہد قریب کے اندر شاید نوجوانوں کے لیے مذہب کسی بڑی انسپریشن کا باعث نہ بن سکے. لیکن اگر وہ ان چیزوں کو اپناتے ہیں تو مذہب کے مقدمے میں اتنی قوت ہے، اتنی جان ہے، اتنا گہرا استدلال ہے کہ دنیا کی کوئی حقیقت اس کو رد کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. شکریہ حسن صاحب. میرے خیال میں آپ نے بہت ہی اچھی طرح سے ان مختلف چیزوں کا احاطہ کیا. ہمارے پاس کوسچنز آنا شروع ہو گئے فیس بک لائیو سیشن میں، مگر یہ کہ میں سٹارٹ کروں گا اپنے کوسچن سے. ایک تو ابھی آپ نے بات کی کہ ہمیں اس دور میں چیزوں کو ایک ڈفرینٹ طرح سے دیکھنا ہے، اور وہ ڈفرینٹ طرح یہ ہے کہ ہمیں وہ قدغن جو ہمیں ایمان بالغیب اور اس طرح کی جیسے ہی مذہب سامنے ہمارے آتا ہے، اس طرح چیزیں آتی ہیں، اس سے ہٹ کے ہمیں استدلال کی طرف جانا ہے، ریزننگ کی طرف ہمیں آگے بڑھنا ہے. تو پرووائڈڈ کہ آج کل کا جو ایجوکیشن سسٹم ہے یا آج کل کا جو ذرائع ہیں علم حاصل کرنے کے، آپ کو کیا لگتا ہے اس میں کس طرح کی چیزیں ہمیں اپنے اداروں میں اور گھر میں ایک روٹین میں لے کے آنی ہیں جس کے تھرو ہم کسی طرح اپنے بچوں کو ان چیزوں کے ساتھ روشناس کروا سکیں؟ کیونکہ ان دی اینڈ آف دا ڈے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس آج کل کے دور میں ہر چیز بہت تیز ہے، فاسٹ ہے. تو آخر وہ بیسک کیا ایسی چیزیں ہیں جو کہ
کی جا سکتی ہیں پریکٹیکلی کسی بھی گھر کے؟ دیکھیں، یہ جو استدلال کی روایت کو پروان چڑھانا اور لوگوں کے اندر ایک اکیڈمک جائزہ لینے والی شخصیت پیدا کرنا، یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ کسی ایک طرف سے شروع ہو اور پوری کی پوری نسل میں وہ روبہ عمل ہو جائے۔ اس کا آغاز باہر کیف ہمارے تعلیمی نظام ہی سے ہوگا۔ یعنی تعلیم ہی وہ چیز ہے جس کے ذریعے سے لوگ اپنے شعور کو پروان چڑھاتے ہیں۔ وہ تعلیم ہی ہے جو ماں کے افکار پہ اثر انداز ہوتی ہے۔ جب ماں اپنے بچے کی تربیت کا آغاز کرتی ہے، انسان تو ظاہری بات ہے گھر سے سیکھنے کا عمل آغاز کرتا ہے، تو وہ جو تعلیمی نظام نے نقوش اس کی ماں پر چھوڑے ہیں، اس کے باپ پر چھوڑے ہیں کہ چیزوں کو ان کی بنا استدلال سے بتانا چاہیے، محض کسی جبر کی بنیاد پہ، روایت کی بنیاد پہ، زور زبردستی کی بنیاد پہ اور اپنی منصبی حیثیت کی برتری کی بنیاد پہ چیزیں منوانے کی روش جو ہے یہ کارگر نہیں ہو سکتی۔ تو جب یہ بات تعلیمی نظام میں ڈھلے گی، ہمارے نصابات میں آئے گی، ہمارے معاشرے میں پروان چڑھے گی، اور میں آپ سے عرض کروں کہ جب یہ کام آپ کریں گے تو اس کا اثر صرف مذہب پر نہیں ہوگا، اس کا اثر خود آپ کی تاریخ پر بھی ہوگا۔ لوگ اس پر بھی بات کریں گے پھر کہ محمد علی جناح کا یہ فیصلہ ٹھیک تھا یا غلط تھا۔ لوگ اس پر بھی یہ بات کریں گے کہ پاکستان کے اندر سول ملٹری کشمکش اگر ہو رہی ہے تو اس کے پیچھے ریزننگ کیا ہے، اس لیے کہ ریزن کو جب آپ نے زبان دے دی تو وہ یوں نہیں ہوگا کہ صرف مذہب کے معاملے میں چلے، وہ ہر معاملے میں چلے گا۔ تو ہمارے ہاں ریزن کو توڑنے کی اور ریزن کی نفی کرنے کی جو روایت ہے وہ صرف اہل مذہب کے نہیں پائی جاتی، وہ اہل بندوق کے بھی پائی جاتی ہے، وہ اہل سائنس کے بھی پائی جاتی ہے، وہ ہر اس زاویے میں پائی جاتی ہے جہاں پر کوئی چیز چیلنج ہونے کے مقابل میں آ جائے۔ اس وقت آپ دیکھیے موجودہ عہد کے اندر جو لوگ الحاد کا مقدمہ پیش کر رہے ہیں وہ بھی ایک نقطہ نظر کو اب ایک پورے کے پورے مذہب کے طور پر لوگوں کے اوپر مسلط کرنا چاہتے ہیں۔ انہیں بھی وہی دعوت دینی چاہیے جس دعوت کی طرف میں آپ لوگوں کو بلا رہا ہوں کہ استدلال کے ذریعے اپنی بات کو پیش کریں۔ تو استدلال تعلیمی نظام میں ڈھلے گا، آپ کے علوم میں آئے گا، آپ کی کتابوں میں آئے گا، اس سے وہ ماں باپ پیدا ہوں گے، وہ اپنے بچوں کو گھر میں ایک ماحول دیں گے، وہ ماحول مکالمے کا ہوگا، ڈیبیٹ کا ہوگا، تبادلہ خیال کا ہوگا، سوسائٹی میں نکلیں گے، ان کو آئینی تحفظات حاصل ہوں گے، ان کو قانونی ان بندھنوں سے آزاد ہو کر اپنی بات کے اظہار کا حق ہوگا۔ تو یہ سب چیزیں مل کر انسان کو وہ سوسائٹی فراہم کرتی ہیں کہ جہاں پر وہ اپنے آپ کو بھی مضبوط کرے کہ استدلال کے ذریعے چیزوں کو سمجھے، اور معاشرہ بھی اس کے تحفظ میں کھڑا ہوا ہو کہ اگرچہ ان کو اس کے استدلال سے اختلاف ہے لیکن وہ اس کے حق کے اختلاف کو قبول کرتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ تو یہ تو آپ نے بہت ہی آسان کر دیا کہ جو استدلال ہے اس کے لیے کچھ اسپیشل ٹریننگ کی ضرورت نہیں ہے، جو ہے اسی میں ہم ان چیزوں کو لے کے آگے چل سکتے ہیں۔ تو عاصم بھائی، آپ کوسچن آپ کی طرف سے؟ جی حسن صاحب، سب سے پہلے تو بہت شکریہ، آپ نے جو ہے وہ بڑی وضاحت کے ساتھ مختلف پہلوؤں کو اس ٹاپک سے ریلیٹڈ آپ نے ٹچ کیا۔ مجھے یقین ہے کہ جو نوجوان سن رہے ہوں گے وہ یقیناً اس کو اچھی طرح سمجھ پا رہے ہوں گے۔ اچھا، میرا سوال ہے، آپ نے بات کی تھی عالمگیریت کی اور آپ نے بات کی تھی بنیادی اخلاقیات کی، جس کا جو مجھے سمجھ میں آیا وہ یہ ہے کہ جو بنیادی اخلاقیات ہیں وہ انسان کے اندر ودیت کر دی گئی ہیں۔ جب انسان پیدا ہوتا ہے تو کچھ چیزیں ہیں جو کہ جب وہ، یعنی اگر اس کا مذہب سے تعلق نہ بھی ہو، سچ جھوٹ کی تفریق اور اچھے برے کی تفریق وہ اس کے اندر بحیثیت انسان اس کے شعور میں پنہاں ہیں اور وہی اس سے عیاں بھی ہوگی۔ لیکن یہ جو آج جب ہم دیکھتے ہیں پوری دنیا کو، صرف کسی ایک معاشرے کو نہیں، پوری دنیا کو، تو جو بنیادی اخلاقیات ہے اس میں تبدیلی ہو رہی ہے۔ تو پھر جب یہ بنیادی اخلاقیات میں تبدیلی ہو رہی ہے تو اس کو ہم یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ جو ہے وہ انسان کے اندر وہ چیزیں موجود ہیں؟ مثال کے طور پہ اگر یہ جو ہے وہ سننے والوں کی سماعتوں کو گرا نہ گزرے تو میں براہ راست یہ پوچھنا چاہتا ہوں، مثال کے طور پہ جو مغربی ممالک ہیں وہاں پر ہم جنس پرستی جو ہے اس جیسے مسائل اب اس کو بنیادی اخلاقیات یا انسان کی ضروریات سے نفی کر دیا گیا ہے۔ وہاں پر یہ ماننا ہے کہ یہ جو رویہ ہے، یہ جو رجحان ہے وہ انسان کے اندر موجود ہوتا ہے۔ معاشرے میں کسی بھی طریقے کا جو معاشرتی رویہ ہوتا ہے، چاہے وہ اس کا تعلق لباس سے ہو، چاہے تعلیم سے ہو، چاہے مذہب سے دوری سے ہو، اس کا تعلق اس سے نہیں ہے، بلکہ یہ کسی بھی شخص کا ایک بنیادی رجحان ہو سکتا ہے اور یہ سب کے لیے قابل قبول ہونا چاہیے، جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اخلاقیات کے دائرے میں آتا ہے۔
تو پھر اس طرح کے جو پیچیدہ مسائل ہیں ان کو ہم ان ممالک میں، خاص طور پہ پاکستان جیسے ممالک میں جہاں پر مذہب اس سے بالکل قطعاً منع کرتا ہے، وہاں پر ہم یہ لوگوں کو کیسے بتا سکتے ہیں نوجوانوں کو کہ یہ بنیادی اخلاقیات کے خلاف ہے؟ جی، پہلے تو مجھے اس بات سے اتفاق نہیں ہے کہ موجودہ عہد کے اندر یہ کوئی چیز چیلنج ہو گئی ہے ہم جنس پرستی کے حوالے سے ہو. خود ہمیں مذہبی لٹریچر کی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ ایک پیغمبر کی قوم کی ایک معتدبی تعداد خود اس مرض میں مبتلا ہو گئی تھی، یہاں تک کہ جب فرشتے آئے ہیں اس پیغمبر کے پاس تو انہوں نے ان تک کو نہیں چھوڑا اور ان تک کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار کر دیا. تو یہ بات کہ تاریخی عمل میں کوئی نیا تبدیلی واقع ہوئی ہے تو یہ تو ایک انکشاف ہے. یہ کام تو ہمیشہ سے دنیا میں ہوتا چلا آیا ہے. ہمیں اس طریقے سے جس طرح آج حقائق تک رسائی حاصل ہے، علم کے ذرائع موجود ہیں، سائنٹیفک ریولوشن کے نتیجے میں جو معلومات جلدی پہنچ جاتی ہے، وہ معلومات شاید تاریخ کے بارے میں اس طرح سے نہیں پہنچتی، لیکن ہمیشہ سے یہ کام رہا ہے. جب یہ کہا جاتا ہے کہ خیر و شر کے دائیات اور خیر و شر کا تصور اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں ودیت کیا ہے، تو اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہوتا کہ انسانی فطرت مسخ نہیں ہو سکتی، یا انسانی فطرت کے اندر کوئی شخص تبدیلی نہیں لا سکتا، یا انسانوں کے اندر کوئی جماعت یا کوئی قوم ان کا انکار کرنے کی پوزیشن میں کھڑی نہیں ہو سکتی. وہ تو ہر دور میں ہوگی. انسانی فطرت جان کی حرمت کی بات کرتی ہے. میں اپنی جان کا تحفظ چاہتا ہوں نا، آپ اپنی جان کا تحفظ چاہتے ہیں، پھر بھی ہم دیکھتے ہیں انسان قتل کر دیتے ہیں. تو یہ دو بالکل الگ الگ باتیں ہیں. سوال یہ ہے کہ جن چیزوں کو آج پیش کیا جا رہا ہے عالمگیر اخلاقیات کے نام پر، ان کا اپنا تاریخی پس منظر کیا ہے؟ ان کا تاریخی پس منظر یہ ہے کہ ان چیزوں کو دبانے کے لیے، ان چیزوں کو مسخ کرنے کے لیے، وہ غلطیاں جو لوگ کر رہے تھے، وہ فکری غلطیاں جو ان کے یہاں آ گئی تھی، اس کے لیے بھی ظلم اور جبر کا طریقہ اپنایا گیا. کیسے ہم جنس پرستوں کو دنیا کے اندر سزائیں دی گئیں، کیسے ان کو ہیوملیشن کا نشانہ بنایا گیا، کیسے ان کو طعن و تشنیع کا نشانہ بنایا گیا، ایک رد عمل ہے جو موجودہ دور میں سامنے آتا ہے. دنیا میں سب سے اچھا طریقہ کسی بھی صورتحال کے جائزے کا یہ ہوتا ہے کہ آپ اس فریق کی جانب کھڑے ہو کر دیکھیں کہ وہ ان چیزوں کو کیسے دیکھ رہا ہے. یعنی ایک دور تھا کہ وہ شخص جس نے دوسری جنگ عظیم کی فتح میں برطانیہ عظمیٰ کے لیے کردار عطا کیا، وہ شخص بھی جب ثابت ہو جائے ہم جنس پرست ہے تو اس کو بھی سزا دی جاتی ہے، اس قومی ہیرو کو بھی نہیں بخشا جاتا. اور یہ دور کہ جس کے اندر انسان آزاد ہے، اس کی فکر آزاد ہے، وہ ارادے اور اختیار کی آزادی کے ساتھ چل سکتا ہے، تو وہ اب اس فکری رد عمل میں مبتلا نہیں ہوگا کہ وہ اپنی ان چیزوں کو خود عین فطرت قرار دے، لوگوں سے منوائے. تو یہ ایک رد عمل ہے جس کا مظاہرہ آپ کو دنیا میں ملتا ہے. اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کے مقابلے میں انسان کے جو مجموعی تصورات ہیں، مشترکہ طور پہ انسانیت نے اس کو پوٹلی میں ڈال کے کہیں بند کر دیا ہے. یعنی اگر یہ کام انسانیت کر لے تو 100 سال عمر ہے اس دنیا کی. ہم جنس پرستی کو انسان بطور ایک نظریے کے اپنا لے تو بچے نہیں پیدا ہوں گے اس کے بعد، اور بچے نہیں پیدا ہوں گے تو دنیا آپ سے آپ ختم ہو جائے گی. آج بھی مغرب ہو یا مشرق ہو، خاندان کو وہ اہمیت دی جاتی ہے، شادی کا انسٹیٹیوشن موجود ہے، لوگ بچے پیدا کرتے ہیں، ان کی پرورش پرداخت اپنے لیے باعث اعزاز سمجھتے ہیں. جن ممالک میں ان شادیوں کو قانونی طور پہ شادی تسلیم کیا گیا ہے، خود وہاں پر بھی آپ دیکھیے ان تسلیم کرنے والے قانون سازوں میں یہ بحث ہے. یعنی وہ یہ بحث تو ابھی بھی کرتے ہیں کہ کیا اس کا ہمارا وہ جو فطرت کا قائم کردہ اسٹرکچر ہے اس کے ساتھ ریلیشن کیا ہوگا. اگرچہ وہ ان کو اکوموڈیٹ کرتے ہیں، مینج کرتے ہیں، لیکن بنیادی انسانی تصورات اس بارے میں کہ یہ عمل ٹھیک ہے، یہ عمل غلط ہے، وہ آج بھی اسی طرح زندہ اور قائم اور دائم ہے. ایک فکری رد عمل ہے. اس فکری رد عمل میں ہم انہیں بھی فطرت کی طرف بلائیں گے. ہم جنس پرستوں کو بھی یہ کہیں گے کہ جو فطرت کا بنایا ہوا رستہ ہے، جو فطرت کا بنایا ہوا اسٹرکچر ہے، جو فطرت کا بنایا ہوا نظام ہے، وہ یہ نظام ہے. تو انسانی فطرت کے اندر جو دائیات موجود ہیں اس کو پیغمبروں کی الہامی روایت زندہ بھی رکھتی ہے، یاد دہانی بھی کرواتی ہے اس کی تفصیلات میں، اور اس میں جو فیصلے ہوتے ہیں ان میں قانون اور شریعت بھی دیتی ہے. تو ہم انہیں یہ بتائیں گے محبت کے ساتھ، خیرخواہی کے ساتھ، کہ یہ کام فطرت کے اصولوں اور طریقوں کے خلاف ہے، اور اس کا فکری اور علمی استدلال پیش کریں گے.
ٹھیک ہے حسن صاحب، جی میرا اس سے کنیکٹڈ ایک کمنٹ ہے، اگر آپ اس کو سوال کے طور پہ نہ بھی لیں تو ٹھیک ہے۔ دیکھیں آپ جو گفتگو آپ نے کی اور جس طرف ہم یعنی اب تک کے آج کے دور کی اور آگے کی ہم بات کر رہے ہیں، تو وہاں پر سائنس کا ایک بہت ہی بنیادی کردار نظر آتا ہے اور اس میں یقیناً عقل کا بہت بڑا دخل ہے۔ تو آج میڈیکل سائنس یعنی جو یہ والا بالخصوص معاملہ ہے ہم پرستی کا یا اس طرح کا دوسرا، وہ کہتے ہیں کہ یہ اس کا تعلق جس طرح آپ نے فرمایا کہ ان کو ہم دعوت دیں گے، اس کا تعلق وہ کہتے ہیں کہ میڈیکلی یہ چیز اب ثابت ہے کہ یہ انسان کا ایک بنیادی رجحان ہو سکتا ہے۔ تو اگر ہم کسی کو اس طرح دعوت بھی دیتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ ہم جو سائنسی دلائل ہیں یا جو سائنسی فائنڈنگز ہیں، ہم اس کے اگینسٹ جا رہے ہیں، جو کہ آج کے معاشرے میں، خاص طور پہ مغربی معاشرے میں اور آگے کے معاشرے میں قابل قبول نہیں ہوگا۔ تو یہ میرا کمنٹ تھا، یعنی یہ سوال جی، تھا۔ سلمان اگر مجھے اگر آپ کچھ کہنا اجازت چاہیں دیں میں اس پر ایک کمنٹ کرنے کی، تو اس پر میرا کمنٹ یہ ہے کہ اگر سائنس اس نتیجے تک پہنچ جاتی ہے کہ یہ نسلوں کے اندر جس طرح انسانی جینز ٹرانسفارم ہوتے ہیں، جینیاتی عمل کے نتیجے میں بہت ساری موروثی چیزیں میں پیچھے سے انہیرنٹ لے کے آتا ہوں، اسی نوعیت کا ایک مرض یہ بھی بن چکا ہے، تو پھر ہم اس کے علاج کی کوشش کریں گے۔ ہم لوگوں کو بتائیں گے کہ دنیا کے اندر یہ فطرت کا بنایا ہوا طریقہ ہے، اور جس طرح انسانوں کو بعض بیماریاں لاحق ہو جاتی ہیں، وہ بیماریاں ہی رہتی ہیں۔ انسان 2 ہاتھ لے کر پیدا ہوئے ہیں، اگر کسی نسل میں پیر کی 6 انگلیاں پیدا ہونی شروع ہو گئی، اور دنیا میں ہوتی ہیں، بہت سارے ایسے خاندان ہیں جن کے اندر لوگ ہی اپاہج پیدا ہوتے ہیں، جن کے اندر ان کی جسمانی ساخت مختلف ہوتی ہے، تو انہیں بھی یہی بتایا جائے گا کہ اس چیز کا پھر علاج ہونا چاہیے۔ اگر یہ چیز ابھی پیدا ہوئی ہے اور یہ چیز پیدا ہو کر اس جگہ پر پہنچ رہی ہے، اگرچہ یہ بھی ایک انکشاف ہے کہ سائنس نے اس پر کوئی دو ٹوک بات کر دی ہے، لیکن میں بفرض محال اس کو مان بھی لوں، تب بھی ہم مکالمے کی پوزیشن میں ہم انہیں بتائیں گے کہ دیکھیے اس کا علاج کرنا چاہیے، ہمیں اس کو ہم ختم کریں۔ اس کے نتیجے میں جو خاندان کا ادارہ ہے، جو انسانیت کی بقا کا ادارہ ہے، جو ماں باپ کا رشتہ اور تصور ہے، وہ رشتہ اور تصور اصل ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ اس کے اصل ہونے کی سب سے بڑی علامت یہ ہے کہ خود ہم جنس پرستی کے اندر بھی وہ رشتے تخیل میں کریٹ کیے جاتے ہیں کہ ایک ماں ہے اور ایک باپ ہے، کیونکہ خاندان کا ادارہ آگے بڑھ نہیں سکتا۔ ذمہ داریاں کریٹ کی جاتی ہیں کہ ایک کمائے گا، ایک بچے کی کفالت کرے گا، ذمہ داری کرے گا، بچہ چاہے آپ نے گود لیا ہو۔ تو وہ پورا تصور ہم سمجھانے کی پوزیشن میں ہے کہ جس کو ریپلیکیٹ کیا جا رہا ہے وہ اپنی فطری اساس میں دنیا میں موجود ہے۔ جی حسن، اسی سے ریلیٹڈ ایک کوسچن یا ایک کمنٹ میری طرف سے، اور پھر ہم آڈینس کے کوسچنز کی طرف چلتے ہیں۔ ابھی میں سوچ رہا تھا کہ جہاں سے بات سٹارٹ ہوئی آج، وہ یہ کہ جو بیسز ہیں جاتی ہیں ریشنل تھنکنگ کے اراؤنڈ، اور جس کو آپ نے بڑا سکسیسفلی ایڈوکیٹ کیا کہ یہی ہونا چاہیے، سوچنے کی آزادی ہونی چاہیے، اور پھر انسان کو اس طرف آنا چاہیے جو بتائے گئے ہیں اور اس کے ذرائع موجود ہیں۔ مگر آپ یہ دیکھیں کہ جیسے ہی آپ، جیسے اب ہم نے بات کی اس کے اوپر ہم جنس پرستی پہ، یا جو حرام گوشت ہے یا کوئی اور چیزیں، سائنس اپنے آپ کو ایوالو کرتی ہے سٹیپ بائی سٹیپ، اور اگر آپ ہر چیز سٹارٹ میں سائنس کے حوالے سے رکھ دیں گے بچے کے سامنے، وہ فنڈامنٹلز جو ریلیجن اس کو دیتا ہے وہ نہیں رکھیں گے، تو پھر وہ ٹائم کب آئے گا کہ جب وہ واپس پلٹے گا؟ کیونکہ اگر ایک بندہ ریشنلی سوچ رہا ہے تو پھر تو ہر چیز ہی یہ ہے کہ ٹھیک ہے آج میری سمجھ میں نہیں ہے، میں کوشش کرتا ہوں سمجھ لوں گا۔ کہاں پہ آ کے وہ وقت آئے گا کہ جب وہ ان فنڈامنٹلز کی طرف آنا شروع کرے گا؟ جیسے آپ نے ابھی کہا کہ ہم اس کو سمجھائیں گے کہ یہ ایک ان نیچرل چیز ہے۔ آپ اس کو کیوں سمجھا رہے ہیں یہ ایک ان نیچرل چیز ہے؟ کیونکہ آپ کو کسی نے بتایا ہے کہ یہ ان نیچرل ہے، رائٹ؟ تو اگر سائنس ہی، سائنسی علوم، ریشنل تھنکنگ ہی بیسز ہیں، تو پھر ہم کہاں پہ پہنچ کے ریلیجن کی طرف واپس پلٹیں گے اگر ہم ریشنل تھنکنگ کو ہی اپنے اس میں رکھیں؟ مجھے سائنس نے نہیں بتایا کہ اس کے اندر کوئی قباحت ہے، مجھے اللہ کے پیغمبروں نے بتایا کہ اس کے اندر قباحت ہے، اور پیغمبروں نے جس اصول پہ بتایا ہے وہ پاکیزگی اور طہارت کا اصول ہے۔ سائنس کا تو یہ موضوع ہی نہیں ہے۔ نہیں سوری، سوری میں شاید ایکسپلین نہیں کر سکا۔ میرا بھی پوائنٹ یہ تھا کہ سائنس نے بتایا ہے کہ یہ چیز اس طرح ہے اور یہ ایک نیچرل فینومینا ہے، ٹھیک ہے؟ مذہب نے تو ہمیں یہ بتایا کہ یہ غلط چیز ہے، رائٹ؟ تو اب کوسچن یہ ہے کہ اگر میں سائنس کو ہی پکڑوں
تو پھر میں کہاں تک جاؤں گا اس چیز کو دیکھنے, اور کب میں واپس پلٹوں گا مذہب کی طرف؟ دیکھیے بہت سادہ سی بات ہے. کچھ مشاہدات کے نتیجے میں ایک چیز مجھے یہ بتائی جا رہی ہے کہ وہ فطرت کے خلاف نہیں ہے, بلکہ وہ انسان لے کر دنیا میں آتا ہے. یہ ایک علم ہے جو میرے سامنے شیئر کیا جاتا ہے. میں اس کے مقابلے میں اپنے تجربے, اپنے مشاہدے, اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والے اپنے استنباطی علم, اپنے استقراء سے ایک دوسرا علم رکھ دیتا ہوں. وہ علم رکھنے کے بعد میں مذہب کی روشنی میں مذہب کے استدلالات کی سامنے رکھ کر لوگوں کو یہ دعوت دیتا ہوں کہ یہ جو مذہب بات کرتا ہے اس سے مختلف رویے کی, اس کی یہ فنڈامنٹل آئیڈیالوجیکل روٹس یا بیسز ہیں. مذہب پاکیزگی چاہتا ہے, پاکیزگی کی دعوت دیتا ہے. یہ عمل جن جگہوں پر ہوتے ہیں وہ غیر پاکیزہ جگہ ہیں. مذہب ایک معاشرت قائم کرتا ہے, دنیا کا ایک نظام ہے, فطرت اس پہ کھڑی ہے. ماں بچے پیدا کرتی ہے, وہ بچے خاندان کی صورت میں ایک تحفظ کے اندر جیتے ہیں. اس کے ذریعے سوسائٹی ایک ماحول پیدا کرتی ہے جس میں لوگ اپنے آپ کو پیوریفائی کر کے دنیا کے اسٹیج سے چلے جاتے ہیں. مذہب کا مقدمہ موت کا ہے, سائنس کا مقدمہ موجود کا ہے, حاضر کا ہے, مشاہدے کا ہے, تجربے کا ہے. تو آپ نے سوال یہ کیا کہ میں اس کو مذہب کی بنیاد پر یہ کیوں بتاتا ہوں جبکہ مجھے سائنس کی بنیاد پہ یہ چیزیں حقائق میرے سامنے آ رہے ہیں کہ بھائی یہ تو انسان کی جینیاتی عمل اور اس کی جو موروثی چیزیں ہیں اس کی وجہ سے پیدا ہو جاتی ہے. اس لیے بتا رہے ہیں اسے کہ یہ مذہب کا موضوع ہے کہ ہم نے اس کو اس سے بچانا ہے, یہ سائنس کا موضوع نہیں ہے. سائنس ہمیں یہ بتائے گی کہ یہ عمل ہو رہا ہے, ہم اس کو یہ بتائیں گے کہ اس عمل کو نہیں ہونا چاہیے ہے, اس کو روکنا ہے. آپ مجھ سے پوچھیں گے ہم یہ کیوں بتائیں گے؟ دنیا کے ہر معاملے میں ہم یہ بتاتے ہیں. ہمارے اندر آزادانہ جنسی اختلاط کی صلاحیت موجود ہے کہ نہیں ہے؟ ہر انسان میں موجود ہے, چاہے جس سے رشتہ قائم کر لے. لیکن ہم انسان ہی اپنے دائرے میں اصول بناتے ہیں, ضابطے بناتے ہیں, قاعدے بناتے ہیں. مثلا ایک یونیورسٹی کے پروفیسر اپنی طالبہ کے ساتھ افیئر نہیں چلا سکتا. کیوں؟ کیونکہ اس سے وہ ماحول, وہ معاشرت, وہ تقدس رشتے کا متاثر ہوتا ہے. تو یہ ایک تصور ہے جو ہم نے بنایا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے یہ محسوس کیا ہے کہ اس سے انسانیت اور اس کے تحفظ میں کوئی قدغن پیدا ہوتی ہے. مذہب اس کو بڑی سطح پر معاشرے میں پھیلا دیتا ہے کہ اگر آپ یہ آزادانہ جنسی اختلاط کریں گے تو معاشرتی طور پہ انسانی نسل اور اس کی بقا میں کچھ مسائل پیدا ہو جائیں گے. تو ہم ہر جگہ یہی کر رہے ہوتے ہیں, دنیا میں یہی کر رہے ہوتے ہیں. سائنس کے اپنے میدان میں اس پہ بحثیں ہوتی ہیں, تو وہ بحثیں کس بنیاد پہ ہوتی ہیں؟ عالمگیر اخلاقیات ہی کی بنیاد پہ ہوتی ہے. عالمگیر اخلاقیات کے اطلاقات میں آپ اختلاف کر سکتے ہیں. جس پورے مسئلے پہ آپ بات کر رہے ہیں ایک اطلاقی مسئلہ ہے. اس اطلاقی مسئلے میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ دیکھیے فطرت کیا کہتی ہے, فطرت کے کیا استدلالات ہیں. آپ مجھے بتائیں گے نہیں فطرت تو اس وقت یہ کہہ رہی ہے. ہم دونوں اس پر ڈیبیٹ کریں گے, استدلال کے ذریعے ایک نتیجے تک پہنچ جائیں گے. آپ کو حق ہے آپ اپنے نتیجے پر قائم رہیں, مجھے حق ہے کہ میں اگر کسی مذہبی نقطہ نظر کو درست سمجھتا ہوں, اس کے نظریات کو علمی عقلی طور پہ کوالیفائی کر کے پریزنٹ کرنے کی پوزیشن میں ہوں, تو میں لوگوں کو دعوت دوں گا اور بتاؤں گا کہ اس عمل سے دور رہو. ٹھیک, میرے خیال میں اب ہم کوسچنز کی طرف چلتے ہیں. اور پہلا جو کوسچن ہے وہ ہمارے پاس ہے کہ ہمارے ہاں جو جو ٹریڈیشنل ایجوکیشن ہے اسلام کی, اور جس طرح اب پروگریسو ڈفرینٹ پیتھس آ رہے ہیں, تو آپ کو ان میں کہیں پہ کوئی کنیکشن اس طرح کا نظر آتا ہے کہ یہ فیوچر میں اکٹھے چل سکیں؟ کیونکہ ٹریڈیشنل جو ہے آئی تھنک جو وہ کہنا چاہ رہے ہیں وہ یہ کہ ٹریڈیشنل ایجوکیشن کا فٹ پرنٹ بہت بڑا ہے, اسپیشلی جب ریلیجیس ایجوکیشن کی بات کرتے ہیں. تو آپ کس طرح دیکھیں گے؟ دیکھیے یہ جو ٹریڈیشنل اور پروگریسو اور ماڈرن اسکول آف تھاٹ ہیں, مذہب کے بارے سے اگر آپ پوچھیں تو مذہب کو تو ان میں سے کسی بھی چیز کی کوئی طلب نہیں ہے. وہ صرف یہ آپ لوگوں سے مطالبہ کرتا ہے, ہر وہ آدمی سے جو اس کا علمی مطالعہ کرنا چاہتے ہیں, کہ اس کے اندر اتر کے اس کے حقائق, اس کی معنویت کو تلاش کیا جائے. یہ ٹریڈیشنلزم ہو, یہ ماڈرنزم ہو, یہ کوئی انلائٹمنٹ یا پروگریسو مذہبی تھاٹ کریٹ کرنے کا کام ہو, یہ سب انسان کرتے ہیں. انسانوں نے اگر یہ کام کرنا ہے تو پھر ان کو اپنے مذاہب بنانے چاہیے. اگر ہم دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ یہ خدا کا مذہب ہے, تو پھر خدا کے مذہب کو تو اس کے خالص فارم کے اندر, اس کی خالص صورت کے اندر ہمیں سمجھنا پڑے گا. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ معاشرے نے نہیں سمجھا,
اور اس میں بہت ساری چیزوں کی آمیزش ہوئی، وہ فقہ کی ہو، وہ کلام کی ہو، تصوف کی ہو، تاریخ کی ہو، فلسفے کی ہو، اس کے نتیجے میں ایک مذہبی فکر بنا ہے۔ یہ مذہبی فکر اس وقت رائج ہے، ڈومینیٹ کرتا ہے۔ اس کے مقابل میں جب کوئی بات کی جاتی ہے، اس کو چیلنج کیا جاتا ہے، تو بہت کم آوازیں ہیں جو اس کی حمایت یا اس کی سپورٹ میں کھڑی ہوتی ہیں۔ کیا ان کے درمیان کوئی برج قائم کیا جا سکتا ہے؟ جیسے ہی برج قائم کیا جائے گا تو پھر جو ٹریڈیشنل روایت ہے وہ پھر کھڑی نہیں رہ سکتی، اس لیے کہ وہ کھڑی ہی جمود پر ہے، وہ کھڑی ہی اس بات پر ہے کہ روایت کے اندر کوئی انحراف نہیں ہو۔ جیسے ہی انحراف کی آپ صورت کھول دیں گے تو وہ پھر تو روایت پہ کھڑی نہیں رہے گی، وہ پھر استدلال پہ آ جائے گی، وہ پھر نصوص کے جائزے پر آ جائے گی۔ تو ان دونوں کے درمیان ملاپ کی کوئی صورت نہیں ہے سوائے اس کے کہ دونوں طرف سے مکالمے پہ، ڈیبیٹ پہ لوگوں کو آمادہ کیا جائے اور یہ کہا جائے کہ آپ اپنے اختلافات کو اللہ کی کتاب کے سامنے پیش کریں۔ اور جب اللہ کی کتاب کے سامنے، چاہے وہ ٹریڈیشنل اسکول آف تھاٹ ہو، چاہے وہ ماڈرن اسکول آف تھاٹ ہو، پیش کرے گا تو وہاں پر ایک میزان، ایک حکم، ایک بساط، ایک کسوٹی، ایک مہیمن موجود ہے، اور وہ خدا کی کتاب کے الفاظ ہیں، وہ فیصلہ کن ہو جائیں گے۔ ورنہ نہ ہم روایت پسندوں سے کوئی چیز منوا سکتے ہیں، نہ روایت پسند متجدین سے کوئی چیز منوا سکتے ہیں۔ جی شکریہ آپ کے جواب کا۔ اگلا کوشچن ہمارے پاس ہے اور وہ ہے ورک لائف بیلنس سے ریلیٹڈ اور اس میں مذہب کے رول سے۔ تو آج کل کی زندگی میں میرے خیال میں جو کوشچن ہے وہ میں پڑھ دیتا ہوں۔ Can I balance work life and religion living in Western society؟ دیکھیے، مذہب کے جو آپ سے لازم تقاضے ہیں، جو آپ کے روزمرہ معمولات اور اوقات میں سے آپ کو الگ ہو کر ادا کرنے ہوتے ہیں، وہ اتنے مختصر ہیں کہ اس سے زیادہ وقت ہم 10 گنا زیادہ وقت اپنی تفریحات میں، اپنے وقت کے ضیاع میں، اپنی تخلیقی صلاحیتوں کو مس کرنے میں گزار رہے ہوتے ہیں۔ یعنی کل مذہب کا تقاضا آپ سے عملی طور پہ وقت دینے کے لیے کیا ہے؟ وہ 5 نمازیں ہیں جو دن میں آپ نے ادا کرنی ہیں۔ ان میں آپ 10-10 منٹ اگر لگا لیتے ہیں، 5-7 منٹ وضو کے لگا لیتے ہیں، اس اہتمام کے لگا لیتے ہیں، تو کل ملا کے 1-1.5 گھنٹہ 24 گھنٹے کی زندگی میں جو خدا کے سامنے حاضری کے لیے آپ پر لازم کر دیے گئے۔ اس کے بعد زندگی میں ایک دفعہ حج لازم ہے، رمضان سال میں ایک دفعہ آتا ہے، اس میں آپ نے روزہ رکھنا ہے، اس روزے کے ساتھ سارے کام انجام دینے ہیں، کوئی پابندی نہیں ہے آپ پر سوائے کھانے پینے کے۔ یہ لازم تقاضے ہیں۔ جو آپ کماتے ہیں اس میں سے آپ نے زکوٰۃ دینی ہے، سرکار کو ٹیکس دیتے ہیں، اس کو زکوٰۃ سے منع کر لیں، وہ وہی ٹیکس تھا جو اسلامی حکمرانوں کے لیے لازم کر دیا گیا تھا کہ وہ مسلمان اپنی جو شہری ہیں ان سے وہ لیں گے۔ تو یہ لازم تقاضے ہیں۔ اس سے منیمم تقاضے دنیا میں شاید کسی نقطہ نظر یا کسی مذہب نے انسانوں سے لیے ہوں۔ اس کے بعد اخلاقیات کا ایک امتحان ہے، وہ ورک پلیس میں ہوں، وہ گھر میں ہوں، وہ باہر ہوں، وہ سفر میں ہوں، وہ حضر میں ہوں۔ مذہب مطالبہ کرتا ہے انسانوں سے اچھے معاملات کریں۔ یہ وہ چیز ہے جو عالمگیر اخلاقیات پہ مبنی ہے، کوئی مذہب کا ایک انہونا کوئی مطالبہ بھی نہیں ہے۔ تو آپ کی ورک لائف، آپ پوری زندگی گزاریں، سائنسدان بننا چاہتے ہیں، آپ کارپینٹر بننا چاہتے ہیں، آپ ایسٹروناٹ بننا چاہتے ہیں، علم حاصل کریں، نماز کا وقت تو جا کے نماز پڑھیں، نماز کے بعد پھر سرگردہ ہو جائیں۔ کوئی ذمہ داری نہیں ہے کسی عام مسلمان پہ پوری دنیا میں دعوت پہنچانے کی، کوئی ذمہ داری نہیں ہے کسی عام مسلمان پہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کی۔ یہ ذمہ داریاں نظم اجتماعی پہ ڈالی گئی ہیں، انہوں نے ریاست کو منظم شکل دی ہے، وہ ان چیزوں کو اپنائیں گے، دین کا علم علماء پہنچائیں گے اپنے دائرے میں، اپنے دوستوں کے حلقے میں، اپنے گھر میں، جہاں کوئی بات اچھائی کی محسوس ہوتی ہے بیان کر دی۔ اگر اس کا کوئی فائدہ ہوتا ہے، قرآن مجید نے کہا فذکر ان نفعت الذکر، اگر کوئی فائدہ ہے تو بات کرو ورنہ خاموشی رہو۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں۔ اس میں کون سی ایسی جگہ ہے جہاں پر آپ کی جو ورک لائف ہے اور جو مذہبی مطالبات ہیں وہ کوئی ڈس بیلنس پیدا کرتے ہیں؟ جی حسن، ہمارے پاس اگلا کوشچن ہے عامر صاحب کی، جو کہ دوبارہ جو دور جدید میں مسائل ہیں ان کے ریفرنس میں وہ بات کریں کہ ہم کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ جو مسائل ہیں وہ مذہب ان کا سلوشن دے سکتا ہے، جبکہ ہر وقت جو ہے جیسے ہی ایک دور ختم ہوتا ہے اس سے دوسرے دور میں آتے ہوئے مسائل چینج ہوتے جاتے ہیں۔ تو ہم کیسے اس چیز کو ریلیٹ کرتے ہیں اپنی تمام جو مذہبی پریکٹسز کے ساتھ؟ مذہب موت کے سوال کا جواب دیتا ہے، کون سے دور میں موت
کا سوال جو ہے وہ تغیر پذیر ہو گیا. یعنی ہمارے سامنے جو تاریخ موجود ہے اور قریب عہد میں دیکھ لیں پچھلے 200 سال میں جس وقت یہ سارا سائنسی غلغلہ ہوا ہے جس کے نتیجے میں ایجادات ہوئی ہیں, روز نت نئی چیزیں آ رہی ہوتی ہیں, تو اس میں جو سب سے بنیادی سوال ہے جس کا جواب مذہب دیتا ہے وہ موت ہے. کیا تغیر واقع ہوا؟ لوگوں نے مرنا چھوڑ دیا ہے, موت پہ ہم نے قابو پا لیا ہے, کیا کیا ہے؟ تو یعنی اس میں اطلاق بڑے سے بڑا فلسفہ, بڑے سے بڑا نظریہ, بڑے سے بڑا نقطہ نظر اطلاق میں آ کے اپنا کھرا کھوٹا واضح کرتا ہے. یہ تو ایک تصور کی بات ہے کہ جی مسائل تبدیل ہو رہے ہیں اور اس کے بعد مذہب کیا کرے گا. مسئلہ بتائیے آپ, کون سا مسئلہ ہے؟ وہ مسئلہ سامنے رکھیں کہ موجودہ زمانے نے پیدا کیا ہوگا انسان وہی ہے, اس کے وہی مسائل ہیں جو پہلے دن تھے, وہی آج ہیں. کہاں سے آیا ہے, اس کی اصل کیا ہے, وہ مادہ ہے, وہ حیات ہے, وہ شعور ہے, وہ کہاں جائے گا. وہ معاملات جن کے بارے میں فیصلہ کرنے کی اس کے پاس کوئی عقلی بساط موجود نہیں ہے, کیسے فیصلہ کرے گا؟ کیا تبدیلی آئی ہے اس میں؟ ایک ذرے برابر کی تبدیلی نہیں آئی اور آئے گی بھی نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ انسان وہی ہے, انسان کے بنیادی مسائل اور سوالات وہی ہیں. یہ جو تبدیلیاں آتی ہیں اطلاقی مسائل کے اندر آتی ہیں, اور دین نے اور شریعت نے ایسا نہیں ہے کہ چند ہدایات لکھ کے دے دی ہیں, اس نے ایک اصول دیا ہے, ایک ضابطہ دیا ہے جن کے تحت آپ اجتہادات بھی کرتے ہیں, جن کے تحت نئی اطلاقی صورتحال کے اندر فیصلہ بھی کرتے ہیں. یہ انسان کے علم کی روایت ہے, مذہبی علم کی روایت بھی اسی سے پیدا ہوتی ہے. اجتہاد کی دنیا آزاد ہے, وہاں تبدیلیاں آتی ہیں تو مذہبی علماء بھی آگے بڑھتے ہیں, اور وہ فکر کا ایک عمل ہوتا ہے, اس کے نتیجے میں حکم لگاتے ہیں. وہ حکم ممکن ہے آج غلط ہو, کل ٹھیک ہو جائے, یہی ہر معاملے میں ہوتا ہے. تو اس میں کیا ڈرنے کی بات ہے؟ نئی ایجادات ہو رہی ہیں, نئی تبدیلیاں آ رہی ہیں, تو مذہبی مقدمہ ان پہ اطلاق کر کے دکھائے گا آپ کو. کوئی اطلاق کر کے دکھانے کی پوزیشن میں نہیں ہے تو ہم اس کو کہیں گے بھئی آپ کا مذہب اس معاملے میں ناکام ہو گیا ہے. بعض دوسرے علماء آگے بڑھیں گے, وہ اپنا اطلاق فیصلہ کو ان پر ثابت کر دیں گے. بالکل صحیح. عاصم, آپ کے پاس اگر کوئی کوسچن ہے؟ جی حسن صاحب, آپ نے جو ہے وہ ایک بہت اچھی جو ہے وہ بات کہی تھی, خاص طور پہ نوجوانوں کے حوالے سے, کہ نوجوانوں کو جو ایک مسئلہ ہے جس کی وجہ سے نوجوان دین کی طرف آتے ہوئے تھوڑا سا ہچکچاتے ہیں, گھبراتے ہیں, وہ یہ ہے کہ ان کو یہ لگتا ہے کہ جو ان کی زندگی میں چیزیں شامل ہیں, مثال کے طور پہ تفریح و تباہ کی جتنی بھی چیزیں وہ ان سے اچانک چھین لی جائیں گی. تو آپ کے مطابق ہمیں ان کو یہ پیغام دینا ہے کہ مذہب جو ہے وہ اس طرح کی چیزوں میں کوئی رکاوٹ کے طور پہ نہیں آتا ہے, ماں سوائے اس کے کہ کوئی اخلاقی پہلو اس میں نکلتا ہو. جس طرح جو ہے وہ مخلوط محافل ہو گئی ہیں اور اسی طریقے سے جو ہے وہ نوجوانوں کے مختلف مسائل ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ اگر ہم یہ پیغام ان تک جانا یہ بتاتا ہے کہ مذہب جو ہے وہ ان کی یا موجودہ دور کے ضرورت رجحانات کی وجہ سے مولڈ کیا جا سکتا ہے, یعنی ہر چیز میں ایک درمیانی راستہ نکالا جا رہا ہے ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے. یعنی آپ, جس کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ آپ جس طریقے سے چاہیں اس کو اس طریقے سے اپنائیں, بجائے اس کے کہ جو مذہب کی ریکوائرمنٹ ہے اس کو اندر قائم رہیں. اور یہی میرا خیال ہے جو آپ نے ایک اور بات کہی تھی, یہی مسئلہ ہے کہ جو ٹریڈیشنل اور پروگریسو یا ماڈرن تھاٹ ہیں, آپ نے کہا کہ وہ جمود کا شکار ہیں, تو وہ تو اس پر کہتے ہیں کہ نہیں یہ بلیک اینڈ وائٹ ہے, ایسا ہے, ایسا کرنا ہے تو کرنا ہے, ورنہ نہیں کریں گے تو آپ اس سے باہر ہو جائیں گے. اچھا, ان کا خیال ہے کہ جو پروگریسو ایک اسکول آف تھاٹ ہے وہ ہر چیز میں درمیانی راہ نکالتا ہے. تو آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں کہ کیا واقعی ہم مذہب کو نوجوانوں کے لیے ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے ہر چیز چینج کرتے جائیں, ان کو کہتے جائیں ایوری تھنگ از اوکے ایز یو وش؟ دیکھیے, اگر کوئی یہ کام کرتا ہے کہ وہ لوگوں کو اکوموڈیٹ کرنے کے لیے, معاشرے کے ساتھ مذہبی روایت کو ہم آہنگ ثابت کرنے کے لیے ایک انٹرپریٹیشن خارج کا اثر لے کر مذہب کو مولڈ کر کے پروگریسیولی اس لیے پیش کرتا ہے کہ لوگ اس کو قبول کر لیں, تو اس سے بڑی بیوقوفی اور اس سے بڑی گمراہی اور کیا ہوگی کہ بھائی یہی کام اگر آپ نے کرنا ہے تو وہ اللہ کے نام پہ کیوں کریں, انسان اپنے فکر اور فلسفے کے طور پہ کر لے. مذہب تو نام ہے خدا کی منشا کا, خدا کی منشا کو اگر کوئی تبدیل کرتا ہے تو وہ تو اصل میں خدائی کام میں مداخلت کر رہا ہے. اس سے بڑا تو کوئی جرم نہیں ہو سکتا, یہ اخلاقی جرم ہے. اس لیے کہ میں اگر کسی کا نقطہ نظر بیان کر رہا ہوں, جس طرح میں اپنے بارے میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری رائے جب آپ بیان کریں تو اس کو دیانتداری سے بیان کریں, اس کو غلط بیانی سے بیان نہ کریں, تو سب سے بڑا یہ حق خالق کا ہم پر قائم ہوتا ہے کہ جو اس کی رائے ہے, جو اس کی منشا ہے, جو اس کا حکم ہے, جیسے کہ وہ ہے وہ ویسے ہی بیان کرنا چاہیے.
جو لوگ سوسائٹی کو معیار بنا کے مذہب کے اندر کوئی تبدیلی پیدا کر کے قابل قبول بنانا چاہتے ہیں، اس سے بڑی بیوقوفی روئے زمین پہ کوئی نہیں ہے. اس لیے کہ یہ کام اگر انہوں نے کرنا ہے تو مذہب کے نام پہ کیوں کر رہے ہیں؟ اپنے نام پہ کریں. یہ کام آگے چل ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ خود مذہب اس کو اگل کے پھینک دے گا اگر وہ کسی بنا استدلال پہ کھڑا ہوا ہے، اگر وہ کسی محکم ذریعے علم کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے. تو یہ جتنے پروگریسو تھاٹس اس وقت آپ کو نظر آتے ہیں جو معاشرے سے متاثر ہو کے نکالے گئے ہیں، خود مذہب کے اندر اس کی نصوص ان کو اٹھا کر اگل دیتی ہیں، رد کر دیتی ہیں، پھینک دیتی ہیں. ہم جو بات کر رہے ہیں وہ یہ نہیں ہے کہ ہم نوجوانوں کو یہ بتائیں کہ آ جاؤ جو کچھ تمہیں تفریح طبع چاہیے ہم تمہیں مذہب سے نکال کے دیتے ہیں. نہیں، ہم ان کو یہ دعوت دے رہے ہیں کہ مذہب کے نام پر جو بندشیں اور قدغنیں تمہارے اوپر عائد کی گئی ہیں، آؤ اصل مذہب کا مطالعہ کریں، آؤ اس کے اندر جا کر دیکھیں، آؤ اس کے اندر اتریں، تو تمہیں یہ معلوم ہوگا کہ حقیقی مذہب وہ بات کہتا ہی نہیں ہے جو مذہب کے نام پر تم سے منوائی جا رہی ہے. ایک ہے دین، ایک ہے مذہب، ایک ہے اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والی فکر. یہ ریلیجیس تھاٹ، یہ مذہبی فکر ہے جس سے متباہش ہو کے تم دین سے دور ہو رہے ہو. آؤ اصل دین کی طرف، وہ اللہ کے رسول کی لائی ہوئی کتاب کے اندر ہے، وہ پیغمبر کی سنت کے اندر ہے. اس کے اندر کیا کوئی ایسی بات تمہیں نظر آتی ہے جو قابل اعتراض ہو تو اس پر انگلی رکھو. تو ہم مذہب کو نہ موڈیفائی کر رہے ہیں، نہ مذہب کو مولڈ کر رہے ہیں، نہ مذہب کو عرف، معاشرت اور کلچر کے تقاضوں سے ہم آہنگ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. مذہب کو اس کی خالص فارم میں ڈسکور کر کے ایکسپلور کر کے لوگوں کے سامنے رکھ رہے ہیں کہ آؤ اصل مذہب کا جائزہ لو، کیا یہ وہ بات کہتا بھی ہے جو تم سمجھ رہے ہو. جی حسن، ہمارے پاس اب 4 بج گئے، تو ہم بس یہ آخری کوشچن کے بعد ہم ختم کریں گے، کیونکہ میں سوچ رہا تھا ابھی جو آپ نے بات کی اس سے میرے ذہن میں آیا، تو پھر تو اس کا مطلب ہے کہ پہلے مذہب ہونا چاہیے، پہلے اس ایک انسان کو مذہب سے انٹروڈکشن ہونا چاہیے اس ٹرو فارم کے ساتھ کہ جس کی ریکوائرمنٹ ہے، پھر اس کے بعد باقی سب چیزیں آتی ہیں. اسی لیے میں نے یہ فرمایا تھا، عرض کیا تھا کہ پہلا چیلنج یہی ہوتا ہے کہ ہم اصل میں پورے مذہب کی ایک ایسی اورینٹیشن اس کے سامنے رکھ دیتے ہیں کہ وہ پھر اس کی طرف التفات کر کے اس کے اندر اترتا ہی نہیں ہے. اس کے لیے مذہب علماء کی آرائی ہوتی ہے. تو ہمیں سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ علمی طور پہ بتائیں کہ یہ دیکھیے کیا ذریعہ علم ہے، اس کے کیا سورسز ہیں، کیا مصادر ہیں، ان میں بات کہاں کیسے بیان ہوئی ہے، اس کا جائزہ لیا جائے. وہ یہ کام اس لیے نہیں کرتا کہ ہم نے مذہب کی پوری اورینٹیشن کو تقلید کے بندھن میں باندھ کے اس کو بتا دیا ہے کہ مذہب وہ ہوگا جو ہمیں علماء بتائیں گے. تو ہمیں اس کو آگے بڑھ کے یہ بتانا ہے کہ ہر علم و فن کے علماء کی سرپرستی اور ان کی رہنمائی ہی میں ہم کسی علم اور فن کو جانتے ہیں، لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہم اوریجنل سورسز تک رسائی حاصل نہ کر سکیں یا اوریجنل سورسز کو ایک طرف رکھ کے لوگوں کی انڈرسٹینڈنگ کو اوریجنل سورس قرار دیں. بالکل صحیح. تو عاصم بھائی، میرے خیال میں اگر آپ کے پاس کوئی کوشچن نہیں ہے تو پھر ہم اپنا سیشن وائنڈ اپ کرتے ہیں یہاں پہ، کیونکہ تھوڑا ٹائم زیادہ ہو گیا. گفتگو اتنی اچھی ہو رہی ہے کہ سوالات تو آتے رہیں گے، لیکن کیونکہ ہمارے مہمان ہیں ان سے ہم نے ایک مخصوص وقت لیا ہوا، تو اگر حسن صاحب کے پاس ٹائم ہو تو آڈینس کے بہت سارے سوالات میں سے اگر آپ ایک لے لیں، ورنہ ہم سیشن اینڈ کر سکتے ہیں. جی، ایک اور کوشچن ہے اور وہ ہے انڈرسٹینڈنگ آف قرآن کا، جس میں وہ کوشچن پوچھتے ہیں کہ کس لیول کی انڈرسٹینڈنگ جو ہے ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے، کیونکہ اس میں بہت آپ کو ڈیپ ڈاؤن نالج کی طرف بھی آپ جا سکتے ہیں. ایک بیسک انڈرسٹینڈنگ جو شروع میں پڑھائی جاتی ہے، پڑھنا، قرآن پڑھنے کا طریقہ، تو ایک عام انسان کے لیے وہ کون سا لیول ہے جہاں پہ اس کو اپنے آپ کو سیٹسفائیڈ فیل کرنا چاہیے. دیکھیے ہر علم میں انہوں نے بہت سی آیتیں بھی کوٹ کی ہیں، سوری میں وہ کوٹ نہیں کر سکتا، مگر یہ کہ بیسک میرے خیال میں اس کا مفہوم یہی. ہر علم میں انسان کی صلاحیت، انسان کے رجحان، انسان کی منصبی ذمہ داری کے لحاظ سے مختلف سطحیں ہوتی ہیں. میں اگر دین کا ایک عالم بننا چاہتا ہوں
تو مجھے اس علم کی جو اپسٹمولوجی ہے, جو نظام فکر ہے, اس سے آگاہ ہونا ہے. جس زبان میں وہ علم آیا ہے اس کی پوری بحثوں کو ہضم کرنا ہے. اس مذہب کی ایک علمی روایت اگر ہے جس کو میں اپنے ماضی کی تراث یا اپنا علمی ورثہ کہتا ہوں, اس سب کا جائزہ لینا ہے. یہ بطور دین کے ایک عالم کے میری ذمہ داری ہے. میں نے جدید عہد کے چیلنجز کو, میں نے زمانے کے تغیرات کو, میں نے کس تاریخ کے موڑ پر میں کھڑا ہوں, ان سب کا جائزہ لینا ہے. اس لیے کہ مذہب میں نے لوگوں کو بتانا ہے. میرے اندر ابلاغ کی صلاحیت ہو, میرے اندر استدلال کے ذریعے چیزوں کو پہنچانے کی صلاحیت ہو, یہ سب کام میں کروں گا اگر میں دین کا ایک عالم بننا چاہتا ہوں. تو یہ علمی مطالعے کی ایک سطح ہے. اس کے بعد ایک دوسری سطح ہے, وہ یہ کہ میں بطور انسان کچھ مسائل رکھتا ہوں. میرے سامنے بھی وہ سارے سوالات ہیں جو باقی انسانوں کے سامنے ہیں. بھائی میں کون ہوں, میں کہاں سے آیا ہوں, میں کہاں جاؤں گا. میں ہوں جو شکار ہو جاتا ہوں کینے کا, بغض کا, حسد کا, اور لوگوں کے بارے میں حق تلفی کرتا ہوں. میں لوگوں کی جان مال آبرو کے خلاف زیادتی پہ آمادہ ہو جاتا ہوں. میں ہوں جو کوتاہی کرتا ہوں, میں ہوں جو کم تولتا ہوں. میرے یہ اخلاقی رذائل ہیں, میرے یہ بعض فضائل ہیں, ان کی میں نے نشو و نما تقویت کیسے کرنی ہے. میں ہوں جو غفلت کا شکار ہو جاتا ہوں, میرے اندر یاد دہانی کیسے آئے. تو یہ ایک دوسری سطح ہے. اس سطح کو حاصل کرنے کا سادہ طریقہ یہ ہے کہ ہم قرآن مجید کا کوئی بھی سادہ ترجمہ اٹھائیں اور اس کو اس طریقے سے پڑھیں جس طریقے سے ہم کسی کتاب کو پڑھتے ہیں. کتاب کو پڑھنے سے پہلے کتاب کا تعارف حاصل کرتے ہیں, کتاب کس تاریخی پس منظر میں آئی ہے, کتاب کے کریکٹرز مخاطبین کون ہیں, کتاب کن لوگوں سے کیا بات کر رہی ہے. اس کو سمجھنے کے بعد اس کا اسٹائل, اس کا یونرا, اس کا ڈکشن, اس کا بات کرنے کا اسلوب کیا ہے, اس کو سمجھتے ہیں. اس کتاب کا موضوع کیا ہے, اس کو سمجھتے ہیں. یہ سب سمجھنے کے بعد ہم قرآن مجید کو ایک طرف سے کھولیں گے, پڑھنا شروع کریں گے. باقی کام وہ خود کرے گا. باقی اس کا دعویٰ یہی ہے کہ وہ دنیا میں آپ کے لیے وہ روشنی لے کر آیا ہے کہ جو انسانوں کے پاس نہیں تھی, تو وہ اس کے کرنے کا کام ہے آگے کا. غلطی کہاں ہوتی ہے؟ غلطی یہ ہوتی ہے کہ ہم اس کتاب کا انٹروڈکشن حاصل کیے بغیر یا تو اپنی صلاحیت کا جائزہ لیے بغیر علمی مطالعہ شروع کر دیتے ہیں, یا پھر انٹروڈکشن اور صلاحیت کا جائزہ لیے بغیر ہم اس کتاب کو الٹپ کھول کے پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. تو ہمیں لگتا ہے کہ اس میں کیا ماضی کے قصے ہیں, یہ پیغمبروں کی داستانیں ہیں, یہ معجزات کی باتیں ہیں, یہ فرشتوں کی باتیں ہیں, یہ جنگوں اور لڑائی کی باتیں ہیں. تو ہم اس سے وہ میسج پرسیو ہی نہیں کر سکتے. کرنا کیا ہے, ایک سنجیدہ ایکیڈمک بیہیویئر اپنا کے کتاب کا پہلے تعارف حاصل کرنا ہے اور اس کے بعد کتاب کو کھول کے اس کا مطالعہ کرنا ہے. باقی کام اس کتاب کا دعویٰ یہ ہے کہ وہ خود کرے گی. جی شکریہ. اب ہمارے پاس جو کچھ اور کمنٹس ہیں, مگر وہ میرے خیال میں زیادہ تر یہی ہیں کہ آڈینس آپ کا شکریہ ادا کر رہے ہیں. آپ نے بہت اچھی طرح چیزیں ایکسپلین کی. تو اس کے ساتھ ہی ہم دوستو آج کے سیشن کا اختتام کی طرف بڑھتے ہیں. حسن صاحب بہت شکریہ آپ کا ہمیں جوائن کرنے کا اور اس ڈسکشن میں ہم سب کی رہنمائی کرنے کا. ایک دفعہ پھر بہت شکریہ. آپ حضرات کا شکریہ, آپ نے اس طالب علم کو مدعو کیا, اور جو میں نے باتیں کی ہیں یہ محض طالب علمانہ گزارشات ہیں. ہم علم کے مسافر ہیں, چیزیں سیکھتے سمجھتے ہیں. آج یہ حقائق ہم پر واضح ہوئے ہیں تو انہیں اسی عاجزی کے ساتھ شیئر بھی کر رہے ہیں کہ اگر ان میں کوئی ایسی بات ہے جو قابل التفات ہو تو اس پر لوگ غور و فکر کا ایک روایت ہے, اس کو وہ آگے بڑھائیں, اور کوئی ایسی چیز ہو جو ہماری اصلاح کا باعث بنے وہ ہم تک پہنچائیں. کیونکہ یہ علم کا سفر ہے جو ایک دوسرے کے انہی خارجی اور باطنی جو حواس ہیں ان کے حاصلات اور آپ کے علمی استنباط کے نتائج سے سامنے آتا ہے. ان کو شیئر کرتے رہنا چاہیے. یہی طالبانہ زندگی کا حسن ہے. اس میں سے کسی بات پر بھی کوئی ادعا, کوئی اذعان نہیں ہے. اب تک یہ حقائق واضح ہوئے ہیں, اس کے بعد کوئی نئی چیز سامنے آئی تو انشاءاللہ اسے بھی بیان کریں. شکریہ دوستوں. اس کے ساتھ ہی ہم اپنے سیشن کا اختتام کی طرف چلتے ہیں. بہت شکریہ. انشاءاللہ اگلے سیشن کے ساتھ حاضر ہوں گے. اللہ حافظ. اللہ